نعرہ لگاتے ہیں ہم اہل سنت، تاج شریعت، تاج شریعت. درود پاک اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان سے حسان بولے، فدائے حامل قرآن بولے، غلام موتی ایمان بولے، وہ نکتہ رس دقیقہ دان بولے، ادب کا مطلع تابان بولے، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَّتُ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّعًا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بیاد بیست. حضرات نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس زندگی پاک کا حصہ مدینہ طیبہ کی سرزمین پر گزر رہا ہے. میرے آقا تبلیغ اسلام فرما رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ کے بعد دیگرے لوگ حاضر ہو کر کے اسلام قبول فرما رہے ہیں. تلوار کے زور سے اسلام نہیں پھیلا ہے، بلکہ آؤ دیکھو مدینہ شریف کی آبادی مختلف قبیلوں پر تھی. مدینہ میں مختصر عیسائی بھی آباد تھے، مدینہ طیبہ میں یہودی بھی آباد تھے، مدینہ طیبہ میں انصار آباد تھے جو اسلام قبول کر چکے تھے اور اپنے خاندان میں وہ اسلام کی تبلیغ کر کے اور لوگوں کو ورغلا رہے تھے کہ اسلام قبول کرو. اسلام بڑھتا چلا جا رہا تھا، اسلام پھیلتا چلا جا رہا تھا. مدینہ طیبہ میں یہودی کیوں آباد ہوئے؟ ایک سوال میں آپ سے کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے ذہن و فکر میں کبھی اس سوال کو سوچ کر کے کسی سے پوچھا کہ آخر مدینہ طیبہ میں یہودیوں کی آبادی کیسے ہوئی تھی، عیسائی کیسے آباد ہو گئے تھے؟ تو جب ہم سیرت رسول کا مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے یہودی اس لیے مدینہ طیبہ میں آباد ہوئے تھے کہ وہ اپنی کتابوں میں اور اپنے صحائف میں نبی آخر الزماں کے ہجرت کے مقام کو پہچانتے تھے اور وہ یہ جانتے تھے کہ نبی آخر الزماں ہجرت فرما کر آئیں گے، یہی ٹھہریں گے. اس لیے ان لوگوں نے پہلے ہی سے وہاں پڑاؤ ڈال دیا تھا. ان کی نسلیں چل رہی تھی اور کس بنیاد پر وہ سرکار کی اس دھرتی پر تشریف لے گئے تھے؟ اس لیے کہ بڑی اچھی قوم یہودیوں کی پہلے مانی گئی تھی، بڑا وقار و مرتبہ ان کو ملا تھا. حضرت موسیٰ پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم کے فرمانوں کی جب نافرمانی انہوں نے کی اور بخت نصر ان پر مسلط کیا گیا اور اس بادشاہ نے ان کو تخت و تاراج کر دیا، ان کو ذلت و رسوائی کے گڑھے میں ڈھکیل دیا گیا. تب انہوں نے دیکھا کہ ہم نبی آخر الزماں کے وسیلے سے فتح و کامرانی کی دعا مانگا کرتے تھے تو میدان میں ہم فتح پایا کرتے تھے. ہم وہی میدان اور اسی میدان میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے، وہی وقار ہم پھر لینے کے لیے اور اسی طریقے سے اپنی عزت کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں ضرورت ہے پھر کہ ہم نبی آخر الزماں ہی کی مدد لیں. چنانچہ نبی آخر الزماں یہاں قیام فرما ہوں گے، ہم یہیں رہیں گے تاکہ جب وہ تشریف لائیں گے یہاں تو ہم ان کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے ان کی فرما برداری کریں گے. ہماری واپس گئی ہوئی عزت آ جائے گی، ہمارا واپس گیا ہوا وقار لوٹ آئے گا، ہم کو آبرو مندانہ جیون بتانے کا پھر موقع مل جائے گا. یہ ذہن و فکر لے کر کے وہ مدینہ کی سرزمین پر آباد ہوئے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک یہودی پہنچے جن کا نعمان نام تھا. وہ کیسے پہنچے سرکار کی بارگاہ میں؟ ان کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ جب اللہ کے رسول مدینہ طیبہ میں جلوہ افروز ہوئے تو نعمان نے جا کر کے سرکار کی زیارت کی اور دیکھا، اور دیکھنے کے بعد نعمان آئے اپنے گھر. نعمان کے باپ نے نعمان کو ایک کتاب دیا تھا اور اس کتاب کو مہر بند کر دیا تھا اور کہا تھا کہ اب بالکل قریب ہے نبی آخر الزماں یہاں پر ہجرت فرما کر کے تشریف لائیں گے. چنانچہ جیسے نعمان نے سنا کہ پیغمبر اسلام آئے ہوئے ہیں، تمام تعریفیں سن کر کے نعمان نے سرکار کی زیارت کی اور زیارت کرنے کے بعد واپس آ کر کے اپنے باپ کی دی ہوئی کتاب کے مہر کو توڑ دیا اور توڑ کر کے جب پڑھنا شروع کیا تو نعمان کہتے ہیں کہ جیسے جیسے میں سرکار کو دیکھ کر کے آیا تھا اسی طرح سے میں کتاب میں لکھا ہوا پا رہا تھا، اسی طریقے سے ساری باتیں پائی گئی تھی. اس کتاب میں یہ لکھا تھا ان کی صورت ایسی ہوگی، ان کی چال ایسی ہوگی، ان کا حلیہ پاک اس طرح سے ہوگا، وہ حلال و حرام کی تلقین اس طرح سے فرمائیں گے، وہ ایک خدا کی عبادت کا حکم دیں گے. اس طرح سے ساری باتیں اس میں
تحریر تھی۔ نعمان اس کتاب کو لے کر کے اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ دیکھیے میرے باپ نے یہ مجھ کو صحیفہ دیا تھا، یہ کتاب دیا تھا اور اس کو کہا تھا کہ جب تم اس وقت اس کو کھولنا اور توڑنا جب نبی آخرالزماں مدینہ کی سرزمین پر جلوہ افروز ہو جائیں گے، یہاں پر وہ آئیں گے تب تم کھولنا۔ یا رسول اللہ میں آپ کو دیکھ کر کے گیا اور اس کے بعد میں نے اس کتاب کو کھولا اور کھولنے کے بعد سرکار جیسے جیسے میں آپ کو دیکھ رہا ہوں وہی ساری باتیں اس میں ہیں۔ میں اقرار کر رہا ہوں کہ آپ نبی برحق ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں، مجھے اسلام کا کلمہ پیش کیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نعمان کو اسلام کا کلمہ پڑھایا اور اسلام میں داخل فرما لیا۔ نعمان سرکار کی بارگاہ میں رہنے لگے، بڑے جید آدمی مانے گئے تھے نعمان یہودی قبیلہ میں۔ یہودی دیکھ کر کے اچنبھوں میں پڑ گئے کہ نعمان جیسا آدمی محمد کے دین کو قبول کر لیا ہے، نعمان نے ان کے دین کو قبول کر کے ہماری جماعت پر ٹھیس لگا دی ہے۔ چنانچہ وہ لوگ نعمان کے مخالف ہو گئے، نعمان کے دشمن ہو گئے۔ نعمان نے کہا مجھے دشمنی کی کوئی پرواہ نہیں ہے، مجھے مخالفت کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہ ایک ایسا بھی موقع آتا ہے کہ نعمان دشمن کے نرغے میں پھنسے اور نعمان کو گرفتار کیا گیا تو نعمان کے جسم کے ایک ایک حصے کو کاٹ دیا گیا، اور جب ان کے جسم کا حصہ کاٹا جاتا تھا تو کہا جاتا تھا محمد کا کلمہ چھوڑو، محمد کا نام نہ لو۔ اس کے باوجود نعمان کہتے تھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، محمد اس کے رسول ہیں۔ نعمان کے جسم کا ایک ایک حصہ کاٹا گیا، تعجب میں پڑ گئے سب، اور اس کے بعد نعمان کو جلا دیا گیا۔ لیکن نعمان نے نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کلمہ کو چھوڑا نہیں بلکہ ثابت کر دیا، اور نعمان نے للکار کر کے کہا تھا اے یہودیو، جب تم آپس میں بیٹھتے تھے تو کہا کرتے تھے کہ محمد کے اندر یہ خوبیاں پائی جا رہی ہیں، محمد وہی ہیں جس کی بشارت تورات میں دی گئی ہے، جس کی بشارت ہماری کتابوں میں آئی ہے، اور جن کی ہم تعریفیں پڑھا کرتے تھے ان کی ساری علامتیں ان کے اندر پائی جا رہی ہیں، ضرور یہی نبی برحق ہیں، پھر تم کیوں انکار کر رہے ہو؟ تمہارے اندر عصبیت کیوں آ گئی ہے؟ تمہارے اندر تعصب کیوں پیدا ہو گیا ہے؟ ڈرو خدا سے، ڈرو جہنم کے عذاب سے۔ نعمان یہ پیغام دیا کرتے تھے۔ آئیے آپ ذرا دیکھیے اسلام پھیلتا چلا جا رہا ہے، اسلام کے دامن سے سب وابستہ چلے جا رہے ہیں۔ میں نے کل عرض کیا تھا کہ جس جوان نے رسول کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں داخل ہو کر کے اسلام قبول کیا تھا اور اس کے بعد شادی کا پیغام پیش فرمایا تھا، وہی جوان ہے۔ اس جوان کے ایثار کو بھی ملاحظہ فرما لیجئے۔ جوان کی شادی تو ہو گئی، اور شادی کیسی ہوئی ذرا اس کا بھی نقشہ سامنے رکھیے۔ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں جب وہ حاضر آئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نے آپ کا پیغام نکاح کا ان کو پہنچا دیا، اور تھوڑی دیر کے بعد پھر ان کی بچی نے یہ جواب دیا یا رسول اللہ نکاح کا پیغام منظور ہو گیا۔ آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں تو اسود جاؤ تم نکاح کے لوازمات کو بازار سے خرید لو۔ حضرت اسود عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہمارے پاس کچھ درہم و دینار بھی تو نہیں ہیں۔ اللہ کے رسول نے ان کو درہم عطا فرمائے، اسی لیے تو اعلی حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ نبی کی بارگاہ سے ملتا کیا نہیں ہے، نبی کی بارگاہ سے جس چیز کا سوال کرو وہ عطا فرما رہے ہیں۔ درہم و دینار کا سوال عطا کرو تو مانگ دے عطا فرما رہے ہیں، صحت و توانائی کا سوال کرو تو عطا فرما رہے ہیں، مکان و رزق کا سوال کرو تو عطا فرما رہے ہیں، اس لیے کہ نبی کا ایسا دربار ہے کہ ان کے وہاں انکار ہے ہی نہیں، ان کے وہاں انکار کا کوئی معاملہ ہی نہیں پایا جاتا ہے۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا، شہ بتہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، مانگنے والا تیرا، مانگنے والا تیرا۔ اللہ اللہ، نبی کے دربار سے کسی مانگنے والے کو انکار نہیں کیا جاتا ہے، جو سوال لے کر کے نبی کی بارگاہ میں پہنچتا ہے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسے عطا فرماتے ہیں۔ آئیے ذرا رسول کونین کی مقدس سیرت پاک کا یہ باب بھی ملاحظہ فرماتے چلیے۔ رسول کونین نے ان کو درہم عطا فرما دیے ہیں، وہ جوان درہم لے کر کے جاتے ہیں، شادی ہونے والی ہے، نئی نویلی دلہن گھر آنے والی ہے، بازار میں ادھر ادھر دیکھتے ہیں یہ سامان لے لوں اپنے دلہن کے لیے کہ یہ سامان لے لوں اپنے دلہن کے لیے، تب تک پیچھے سے کسی نے آواز دے دیا الرحیل الرحیل،
الرحیل کا جملہ جب بولا جاتا تھا تو لوگ سمجھ جاتے تھے کسی میدان میں ہم کو جانا ہے، ہمیں کہیں لڑائی پر جانا ہے۔ وہ ٹھہر گئے اور انہوں نے آواز دینے والے سے پوچھا یہ اعلان کرنے کے لیے تمہیں بازار میں کس نے بھیجا ہے؟ کہا مجھ کو اللہ کے رسول نے بھیجا ہے۔ جوان تھوڑی دیر سوچنے کے بعد کہتا ہے اچھا جاؤ تم آگے بڑھ کر کے اعلان کرو۔ اعلان کرنے والا تو آگے بڑھ جاتا ہے، لیکن اسود کھڑے سوچ رہے ہیں کہ اب میں شادی کے لوازمات خریدوں کہ میدان جنگ میں جانے کا اسلحہ خرید لو؟ شادی کے لوازمات کی چیزیں تو بعد میں ہیں اور شادی کی رعنائیاں اور بہاریں تو بعد میں ہیں۔ مذہب اسلام کے لیے خون کا قطرہ پیش کر کے اپنے بہادری کا جوہر دکھا دینا اسلام کی اشاعت کے لیے پہلے ہے۔ رسول اللہ کے قدموں میں قربان ہونے سے جو شادی کا مزہ ملے گا وہ اس شادی میں مزہ نہیں ہے جس کا انتظار ہم کر رہے ہیں۔ رسول کی نگاہوں کے سامنے خاک و خون میں تڑپتی ہوئی لاش دکھائی دے تو زندگی کے لیے معراج حاصل ہو جائے۔ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آواز دلوائی ہے الرحیل الرحیل میدان میں چلو۔ نوجوان کے ذہن و فکر کا معاملہ بدل گیا۔ جوان نے اسی عطا کردہ رقم سے جنگ میں جانے کے لیے اسلحہ خرید لیا اور اسلحہ لے کر کے جوانوں کے ساتھ وہ شریک ہو گئے میدان جنگ میں۔ بڑی بھیانک جنگ ہوئی ہے، اسلام کو غلبہ حاصل ہوتا ہے، اللہ کے رسول کے صحابہ کا دستہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ جب کامیابی سے وہ ہمکنار ہوئے اور شہداء کے لاشوں کو اکٹھا کیا جانے لگا تو اسود کی لاش نبی کونین کے سامنے لائی جاتی ہے۔ اللہ کے رسول کی نگاہیں مقدس جیسے پڑی، آنکھوں میں اشک آ جاتے ہیں۔ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہیں بھیگ جاتی ہیں۔ صحابہ عرض گزار ہوتے ہیں یا رسول اللہ، اور شہیدوں کے لاشیں بھی آئی ہیں مگر نگاہ نبوت میں آنسو نہیں چھلکے۔ اسود کو دیکھنے کے بعد معاملہ کیوں ایسا ہوا؟ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں اے لوگوں، اسود کا جوہر وہ تھا اسلامی کہ اسود نے شادی ہونے والی تھی، اپنی شادی کو الگ کر کے اور اسی رقم سے اسلحہ خرید کر کے یہ میدان جنگ میں شریک ہوا ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں مجھے جنت کی حوریں دکھائی دے رہی ہیں اور وہ سب کہہ رہی ہیں یا رسول اللہ یہ شہید مجھے دیا جائے، یہ شہید میرے حق میں دیا جائے، یہ شہید میرے حق میں دیا جائے۔ تب تک پیچھے سے آواز آتی ہے اے اللہ کے رسول جنت کی حوروں کا حق بعد میں ہوگا، اس جوان کی دلہن بننے والی میں تھی، اس جوان کے اوپر میرا حق ہے۔ یا رسول اللہ میں وعدہ دلانا چاہتی ہوں کہ جب قیامت کے میدان میں جنتیوں کو اور شہیدوں کو حوریں دی جائیں تو یہ شہید میرا شوہر ہے۔ یہ اسی لڑکی کی آواز تھی جس نے نکاح کا پیغام بھیجا تھا، اس نے یہ ثابت کر دیا جو چیز رسول اللہ کو پسند ہے وہ چیز ہمیں پسند ہے۔ آپ ذرا سیرت رسول کا پہلو مطالعہ کرتے چلیے اور اسلام کے درد کا احساس اپنے دل میں بٹھاتے ہوئے چلیے۔ آج ہم نے اسلام کے لیے کیا کیا ہے؟ اسلام کے لیے خون بہانے کو کون کہے؟ اپنے ایمان و عقیدہ کی حفاظت کے لیے سجدہ میں سر نہیں جا رہا ہے، اپنے ایمان و عقیدہ کی حفاظت کے لیے خیرات نہیں کر پا رہے ہیں، اپنے ایمان و عقیدہ کی حفاظت کے لیے اعمال صالحہ کی طرف ہم نہیں بڑھ پا رہے ہیں، اپنے ایمان و عقیدہ کی حفاظت کے لیے سلوک نہیں پیش کر پا رہے ہیں، اپنے ایمان و عقیدہ کے حفاظت کے لیے ہم صالح نہیں بن پا رہے ہیں۔ یہ ہماری زندگی کا دستور ہے، مگر اگلے جوانوں کے جوہر کو دیکھو، ان کی بہادری کو دیکھو، ان کے طاقت و قوت کو دیکھو، ان کے جوش و جذبہ کو دیکھو، وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کس طرح قربان ہونے کے لیے ہر آن ہر لمحہ وہ تیار رہا کرتے تھے۔ ان کی زندگی کا مشن یہی تھا کہ رسول کونین کی محبت ہمارے دل میں رہے اور ان کے لیے نصرت غیبی آواز دے رہی تھی کہ قدرتیں کی محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ آپ ذرا سمجھتے ہوئے چلیے ایک جوان یہ بھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے اسلام کا کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ مدینہ طیبہ کے اکثر لوگ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتے چلے آ رہے ہیں، عورتیں آ رہی ہیں، مرد آ رہے ہیں، غلام آ رہے ہیں۔ غلاموں نے دیکھا یہ تو ایسے رسول ہیں کہ غلام کلمہ پڑھ لیتا ہے تو غلامی کی زنجیر سے چھٹکارا پا جاتا ہے، غلامی کی زنجیریں ٹوٹ جایا کرتی ہیں۔ مالداروں نے دیکھا کہ یہ تو محمد کا ایسا دربار ہے کہ جب کوئی کلمہ غلام پڑھ لیتا ہے تو اس کو اتنی عزت مل جاتی ہے، اگر کوئی رئیس اس طرح سے کلمہ پڑھ لے گا تو اسے کتنی عزت ملے گی۔ میرے سرکار سب کو عزت دیا کرتے تھے، میرے آقا سب کے قدر کو بڑھایا کرتے تھے، کسی کی دل جوئی میں کوئی کمی نہیں ہوتی تھی، اللہ کے رسول کی بارگاہ سے کسی کو دل شکنی نہیں ہوتی تھی، کوئی مایوس نہیں ہوتا تھا۔ آؤ ذرا ملاحظہ فرماؤ،
نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کیسے کیسے لوگ حاضر ہو کر کے اسلام قبول کر رہے ہیں. واقعہ سنانا مقصد نہیں ہے، بلکہ آپ کو میں آپ کے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کا وہ گوشہ بتانا چاہتا ہوں جس سے آپ کا ایمان تازہ ہو جائے. یہ نبی کونین ہیں، میرے سرکار تشریف فرما ہیں. کسی صحابی نے عرض کر دیا، یا رسول اللہ، ایک جوان ہیں جن کا نام دہیہ کلبی ہے، اگر دہیہ کلبی اسلام قبول کر لیتے ہیں تو ان کے خاندان کے 1200 لوگ ان کے انڈر میں ہیں، وہ سب کے سب اسلام قبول کر لیں گے. دہیہ بڑے خوبصورت جوان تھے. حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم جب جب انسانی شکل میں آئے ہیں تو دہیہ کی شکل میں آئے ہیں. دہیہ کے لیے اللہ کے حبیب کے دستے کریم اٹھ گئے. میرے سرکار دعا مانگ رہے ہیں، اللہ دہیہ کو اسلام کی دولت نصیب فرما دے. حضرت دہیہ کے لیے اللہ کے حبیب اسلام کی دولت کے لیے دعا کر رہے ہیں. نبی کی دعا قبول ہو جاتی ہے. میرے سرکار کی دعا کیوں نہ قبول ہو. اللہ کے حبیب جس کے لیے دعا فرما دے، اللہ اللہ اس کے لیے باب اجابت کھل جائے، اس کے لیے دعا دلہن بن کر کے جائے. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دہیہ کے لیے دعا کی ہے اور دعا قبول ہو گئی. میرے سرکار دوسرے وقت بیٹھے ہوئے ہیں کہ صحابہ کی نگاہیں دیکھ رہی ہیں کہ وہ دیکھو دہیہ آ رہے ہیں. ابھی جن کے لیے کل سرکار نے دعا کی ہے وہی سرکار کی بارگاہ میں چلے آ رہے ہیں. صحابہ خوش ہو گئے کہ میرے آقا نے ابھی تھوڑے دیر پہلے دعا مانگی ہے اور اتنی جلدی دہیہ چلے آ رہے ہیں. جب دہیہ سرکار کی بارگاہ میں آئے تو اب آقا کا قریبانہ حال ملاحظہ فرمائیے. میرے سرکار نے دیکھا دہیہ آ رہے ہیں، لبھائے ناز پر مسکراہٹ آ جاتی ہے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اسی لیے تو فرماتے ہیں کہ میرے سرکار کے لبھائے نازک پر جب مسکراہٹ آئے تو کیسا لگتا ہے کہ پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام، لاکھوں سلام. اللہ اللہ. آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لبھائے نازک پر مسکراہٹ آ گئی. دہیہ آ رہے ہیں. دہیہ کلبی جیسے سرکار کے قریب پہنچے میرے آقا نے اپنی چادر لی اور زمین پر بچھا دیا. ارشاد فرمایا، دہیہ بیٹھو. تب تک دہیہ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پاک چادر کو اٹھا لیا اور اٹھانے کے بعد چوم لیا. چومنے کے بعد آنکھوں سے لگایا اور آنکھوں سے لگانے کے بعد اپنے سر پر رکھا. راویان حدیث بیان فرماتے ہیں یہ تقریر کا جملہ نہیں ہے جو نشیب و فراز سے میں آپ کو سمجھاتا چل رہا ہوں، بلکہ حدیث پاک کے الفاظ کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں. دہیہ نے چادر کو اٹھا لیا، اٹھانے کے بعد اس کو چوم لیا اور چومنے کے بعد آنکھوں سے لگا لیا اور لگانے کے بعد اپنے سر پر رکھ لیا. اب اللہ کے حبیب ملاحظہ فرما رہے ہیں، آج کچھ لوگ چومنے چاٹنے پر بھن نہ جانے کیسی کیسی باتیں جڑ دیا کرتے ہیں. سنو پیارے، گیا ہے اس چادر پر وہ بیٹھتے نہیں ہیں. نبی فرماتے ہیں بیٹھ جاؤ، مگر وہ بیٹھتے نہیں ہیں. اللہ کے رسول کے سامنے ہی چادر کو اٹھاتے ہیں، چوم رہے ہیں، مگر نبی نے منع نہیں فرمایا. دہیہ چوم کیوں رہے ہو؟ آنکھوں سے لگا رہے ہیں. نبی نے نہیں روکا، آنکھوں سے کیوں لگا رہے ہو؟ پھر وہ اپنے سر پر رکھ رہے ہیں. نبی نے نہیں روکا کہ سر پر کیوں رکھ رہے ہو؟ اس لیے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دہیہ کے دل کی کیفیت کو دیکھ رہے ہیں. یہ سب کچھ دہیہ کر رہے ہیں تو محبت میں کر رہے ہیں، میرے ہاتھ کے لگنے کو دیکھ کر کے دہیہ کر رہے ہیں. لیکن اس کو بھی آپ اپنے ذہن و فکر میں رکھیے گا. ابھی حضرت دہیہ کلبی نے کلمہ نہیں پڑھا تھا. یہ کلمہ پڑھنے سے پہلے پہلے چادر کا احترام کر رہے ہیں. کلمہ پڑھنے سے پہلے پہلے اس کو اپنے ہونٹوں پر لگا رہے ہیں. کلمہ پڑھنے سے پہلے پہلے اپنے آنکھوں سے اس چادر کو لگا رہے ہیں. آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، یہ کلمہ پڑھنے سے پہلے پہلے نسبت رسول کا احترام کیا جا رہا ہے اور تم کلمہ پڑھنے
کے بعد بھی نسبت رسول کا احترام نہیں کر پا رہے ہو. ذرا ملاحظہ کرو نبی کونین کی مقدس سیرت کو. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ملاحظہ فرما رہے ہیں. نبی نے منع نہیں فرمایا دہیا چادر مت چومو، یہ تو بچھانے والی چیز ہے، یہ تو بیٹھنے والی چیز ہے. نہیں، بلکہ جب یہ اپنے سر پر چادر کو رکھ چکے تو عرض کیا کرتے ہیں نبی کی بارگاہ میں؟ عرض کرتے ہیں اے اللہ کے رسول، اس چادر پر میں بیٹھنے کے لائق نہیں ہوں، بلکہ یہ چادر تو ایسی ہے کہ میں اپنے سر پر رکھ کر کے اس سے برکت حاصل کروں. میرے آقا سے پھر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اپنا دست کریم آپ بڑھائیے، مجھے اسلام میں داخل فرمائیے، کلمہ پڑھائیے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خوشی کی انتہا نہیں رہی. میرے سرکار دہیا کو کلمہ پڑھاتے ہیں اور کلمہ پڑھا کر کے اسلام میں داخل فرما لیتے ہیں. دہیا اسلام میں داخل ہو گئے. صحابہ کو جوش آیا، صحابہ نے نعرہ لگایا، بڑی خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے. دہیا اسلام لائے ہیں، وہ دہیا اسلام لائے ہیں جو اپنے خاندان پر بڑا اثر و رسوخ رکھ رہے ہیں، جن کے خاندان کے کافی لوگ ان سے متاثر ہو کر کے اسلام قبول کریں گے. دہیا اسلام قبول کر لیے ہیں. اب اسلام جب دہیے کلبی نے قبول کر لیا تو بیٹھ کر رونے لگے، ایسے انداز سے رونے لگے اللہ اکبر کہ ان کے آنکھوں کے آنسو نہیں رک رہے ہیں. نبی کی بارگاہ میں کبھی محبت سے بھی رویا جاتا ہے، نبی کی بارگاہ میں کبھی اپنے جرموں کو یاد کر کے بھی رویا جاتا ہے، نبی کی بارگاہ میں کبھی سوالی بن کر کے بھی رویا جاتا ہے، نبی کی بارگاہ میں کبھی امیدیں لگا کر کے بھی آنسو بہائے جاتے ہیں. جس نیت سے جو نبی کی بارگاہ میں آنسو بہاتا ہے اسی نیت سے اس کو نبی کونین اس کو عطا فرماتے ہیں. آؤ دہیے قلبی آنسو بہانے لگے، رونے لگے. جب دہیا آئے تب بیٹھ کر نہیں روئے، جب دہیا نے چادر کو چوما تب نہیں روئے، جب چادر پاک کو سر پر رکھا تب نہیں روئے، جب نبی کے دستے کونین پر اپنے ہاتھ کو نبی کے برکت والے ہاتھ پر دے دیتے ہیں اور اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں. غلامی کا توق جب گردن میں ڈال لیا تب کشکول تمنا پھیلاتے ہیں یا رسول اللہ اب کرم فرمائیے. آقا فرماتے ہیں دہیا کیوں رو رہے ہو؟ آخر آنسو بہانے کا سبب کیا ہے؟ ہچکیاں بچ جاتی ہیں روتے روتے. خدا کی قسم محبت رسالت میں آنکھیں تر ہو جائیں تو موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے. خوف الہی سے رو پڑو تو موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے. رات کے سناٹے میں اپنے آقا کے عشق میں آنسو بہا دو تو موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے. دہیے قلبی روتے چلے جا رہے ہیں، رسول اللہ کی بارگاہ میں روتے چلے جا رہے ہیں، نبی کی بارگاہ میں فریاد کرتے چلے جا رہے ہیں. آقا کریم کی بارگاہ میں آنسو ان کے گر رہے ہیں، فریاد کر رہے ہیں اور یہ بول رہے ہیں اعلی حضرت کی زبان میں ایک میں کیا میرے عیسیاں کی حقیقت کتنی بد سہی چور سہی مجرم و ناکارہ سہی اے وہ کیسا ہی سہی ہے تو کریمہ تیرا، کریمہ تیرا. ایک میں کیا میرے عیسیاں کی حقیقت کتنی. یا رسول اللہ اگر آپ چاہ لو تو ایک میں کیا اور میرے گناہوں کی حقیقت کیا ہے میرے آقا؟ اگر آپ چاہ لو تو 1,00,000 گنہگاروں کے لیے آپ کا اشارہ کافی ہوگا. میرے آقا آپ چاہ لو تو ایک میں کیا میرے عیسیاں کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100,00,000 کو کافی ہے اشارہ تیرا، اشارہ تیرا. حضرت دہیے قلبی روئے چلے جا رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو بہتے چلے جا رہے ہیں، رک نہیں رہے ہیں. نبی کا فرمان پھر جاری ہوتا ہے اے دہیا بتاؤ آخر کیوں رو رہے ہو، کیوں آنکھوں سے آنسو گر رہے ہیں؟ ہچکیاں بدھی ہوئی ہے. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ بہت بڑا مجرم ہوں، یا رسول اللہ میں بہت بڑا پاپی ہوں، یا رسول اللہ میں نے بہت غلطی کی ہے. آقا کریم کی بارگاہ میں اپنی خطا کو وہ عرض کر رہے ہیں، اپنے گناہ کو نبی کی بارگاہ میں بیان کر رہے ہیں. اے لوگوں پتہ یہ چلا کہ اگر خطا ہو جائے تو نبی ہی کی بارگاہ ہے معافی کے لیے، اگر گناہ ہو جائے تو نبی کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کو پیش کر کے معافی مانگا کرو. یہ صحابی رسول ہیں جب کلمہ پڑھ لیتے ہیں، کلمہ پڑھنے کے بعد اب اپنے جرم کو بیان کر رہے ہیں. یا رسول اللہ میں بہت بڑا مجرم ہوں، یا رسول اللہ میں بہت بڑا خاطی ہوں، یا رسول اللہ میں بہت بڑا پاپی ہوں. اے میرے آقا میں اپنا جرم بیان کر
کرنا چاہتا ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں دہیا تم اپنا جرم بیان کرو۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی زبان میں سنو، گویا وہ اس طرح سے عرض کر رہے ہیں کہ گرچہ ہے بے حد قصور تم ہو عفو غفور، اور بخش دو جرم و خطا تم پہ کرو درود، بخش دو جرم و خطا تم پہ کرو درود، تم پہ کرو درود۔ اللہ اللہ، نعرہ رسالت، مذہب اسلام، علامہ غلام محی الدین صاحب قبلہ سبحانی۔ آپ ذرا ملاحظہ فرمائیں، حضرت دہیہ کلبی سے آقا فرماتے ہیں اپنے گناہ کو بیان کرو۔ وہ اس انداز سے نبی کی بارگاہ میں گناہ بیان کرنے جا رہے ہیں، اور یہ عرض کرتے ہوئے گویا اسی مفہوم کو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت بیان فرما رہے ہیں کہ بے ہنر و بے تمیز کس کو ہوئے ہیں عزیز، یا رسول اللہ بے ہنر و بے تمیز کس کو ہوئے ہیں عزیز، ایک تمہارے سوا تم پہ کرو درود، ایک تمہارے سوا تم پہ کرو درود۔ حضرت دہیہ کلبی اپنا جرم بیان کرنے جا رہے ہیں، یا رسول اللہ میں بہت بڑا مجرم ہوں۔ آقا فرماتے ہیں آخر تم اپنا جرم بیان تو کرو۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ تو آپ سنیے میرا جرم کیا ہے۔ قتل تو بے یدی سبینہ من بنات، یا رسول اللہ میں نے اپنے ہاتھوں سے 70 لڑکیوں کو قتل کیا ہے۔ اتنا سننا تھا نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا وجہ کریم پھر جاتا ہے، میرے سرکار اپنی نگاہوں کو نیچے کر لیتے ہیں۔ 70 لڑکیوں کا قاتل بارگاہ رسالت میں حاضر ہے، 70 لڑکیوں کا ذبح کرنے والا رسول اللہ کی بارگاہ میں اپنا جرم بیان کر رہا ہے۔ 70 لڑکیوں کو قتل کرنے والا نبی کی بارگاہ میں معافی کا پروانہ لینا چاہتا ہے۔ 70 لڑکیوں کا قتل کرنے والا اپنے جرم کو نبی کے سامنے بیان کر کے اپنے گناہوں کی معافی کی امید لگائے ہوئے وجہ کریم کو دیکھ رہا ہے۔ یا رسول اللہ میں نے اپنے ہاتھ سے 70 لڑکیوں کو قتل کیا ہے۔ ایک آدمی کا کوئی قاتل ہو جائے تو بہت بڑا دادا قرار دے دیا جاتا ہے، 2 کو مار دیا جائے تو اور بہت بڑا قرار دے دیا جاتا ہے، 3-4 کو مار دیا جائے تو ہندوستان کا قانون اس پر پوٹا لگا دیا جائے گا اور جیل کی کوٹھری میں ٹھونس دیا جائے گا۔ یہ نہیں ہوگا کہ یہ معافی مانگ رہا ہے معاف کر دو، یہ قصاص دے رہا ہے معاف کر دو، نہیں 70 لڑکیوں کا قاتل بارگاہ رسالت میں حاضر ہے۔ کیسے کیسے پتھر دلوں کو موم بنایا اللہ کے رسول نے، کیسے کیسے سخت دلوں کو اللہ کے حبیب نے پھول بنا دیا۔ نبی کونین کی بارگاہ میں 70 لڑکیوں کا قاتل حاضر ہے۔ یا رسول اللہ کرم فرمائیں، معافی کا پروانہ یہاں سے نہیں ملے گا تو کہاں ملے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نگاہیں جھکی ہوئی ہیں، رب کا دریائے کرم جوش پر آیا۔ حضرت جبریل نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ نگاہ کرم اٹھائیے، اپنے غلام کی طرف توجہ کیجئے۔ یا رسول اللہ میں رب کی طرف سے پیغام لے کر کے آیا ہوں، رب آپ کو سلام پیش کر رہا ہے۔ یا رسول اللہ رب کا فرمان یہ ہے کہ کلمہ پڑھ کر کے حالت کفر سے جب اسلام میں آئے دہیہ کلبی، اگر 60 سال کے گناہ کفر کے ہوتے جب بھی رب معاف فرما دیتا۔ اللہ اللہ اتنا سننا تھا، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اے صحابہ سن لو۔ حضرت جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جب کوئی کلمہ پڑھ کر کے اسلام میں داخلہ لیتا ہے، اگر 60 سال کے اس کے کفر کے گناہ ہوں تو رب تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ نبی فرماتے ہیں صحابہ سنو، اگر ایک مرتبہ کلمہ پڑھنے سے 60 سال کے کفر کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں تو تم کثرت سے کلمہ
پڑھتے رہو گے تو تمہارے کیوں نہیں گناہ معاف ہوں گے؟ تم رحمت کے مستحق کا نہیں ہوگے، جنت کے مستحق کا نہیں ہوگے۔ فبکا رسول اللہ و صحابہ، اللہ کے رسول اس کو بیان کر کے رو پڑے اور آپ کے صحابہ رو پڑے۔ نبی کے مقدس آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ مجرم کو معافی کا پروانہ مل رہا ہے، قاتل رسول اللہ کے دربار میں معاف کیا جا رہا ہے۔ نبی کونین بشارت عطا فرما رہے ہیں، اے کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں، تم نے کلمہ کی برکت کو نہیں سمجھا ہے۔ کلمہ کفر کے گناہ کو مٹاتا ہے، کلمہ پڑھو تمہیں جنت دلاتا ہے، کلمہ پڑھو نیکیاں تمہیں مل رہی ہیں، کلمہ پڑھو جنت کے حقدار بن رہے ہو، کلمہ پڑھو فتح و کامرانی مل رہی ہے، کلمہ کی دعوت و تبلیغ کرتے رہو۔ یہی کلمہ ہے، جس کلمہ کو تم نے پہاڑوں پر لگایا ہے تو پہاڑ بھی ہلنے لگا ہے۔ اسی کلمے کو تم نے میدان جنگ میں پڑھا ہے تو تلواروں کی چھاؤں میں تمہیں فتح ملی ہے۔ اسی کلمہ کو پڑھتے ہوئے تم سمندروں میں کودے ہو تو تمہارے لیے آواز آئی ہے کہ دست تو دست ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، اور بحری ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، دی ادا کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں۔ یہ آواز تمہارے لیے آئی تھی جب کلمہ کے اس طرح سے تم پابند تھے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مذہب اسلام، مسلک اعلی حضرت علامہ سبحانی صاحب قبلہ۔ آپ ذرا غور فرمائیے، مدینہ طیبہ کی سرزمین پر میرے آقا تشریف فرما ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوری 63 سالہ زندگی نبی کی مطالعہ کر ڈالو مگر کہیں نہیں پاؤ گے کہ سرکار نے کبھی بھی تلوار اٹھانے کی پہل کی ہو یا صحابہ کو حکم دیا ہو۔ میرے صاحب، سرکار نے اپنے مقدس زندگی میں کبھی بھی تلوار اٹھانے کی پہل نہیں کی ہے، لیکن میرے آقا جنگوں میں رہے ہیں۔ بدر کی لڑائی ہوئی تو میرے آقا تشریف فرما تھے، مقام احد پر لڑائی ہوئی تو سرکار تشریف فرما ہیں، خندق کی لڑائی ہوئی تو نبی کونین تشریف فرما ہیں۔ یہ وہ لڑائیاں ہیں جن میں بنفس نفیس اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں۔ ایک بات اور میں آپ سے عرض کر دوں، جب اسلامی جنگوں کو کچھ لوگ پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں یہ اسلامی جنگیں ہوئی ہیں اور ان اسلامی جنگوں سے مسلمانوں کو جہاد کا ذہن ملتا ہے، لیکن آپ ذرا غور فرمائیے، اسلامی جنگیں ہوئی ہیں اور ان اسلامی جنگوں سے جہاد کا ذہن ملتا ہے، لیکن کس بنیاد پر یہ اسلامی جنگیں ہوئیں؟ کیا یہ اسلامی جنگیں پہلے ہوئی ہیں کہ یا اسلام کے ماننے والوں پر جب حملہ کیا گیا تو دفاع کے لیے جنگیں کی گئی ہیں؟ ہمیشہ مسلمان کبھی بھی تلوار اٹھایا ہے اور جنگیں ہوئی ہیں تو دفاع کے لیے ہوئی ہیں، اس نے پہل نہیں کی ہے۔ اور کچھ لوگ جب یہ ذہن و فکر دے دیا کرتے ہیں کہ ہمیں تو صرف کیا ضرورت ہے جنگ و جدل سے، ہمیں کیا ضرورت ہے اور سب کچھ کرنے سے، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، رسول اللہ کے امتی ہو تو 63 سالہ زندگی سرکار کی ملاحظہ کرو، اگر مسجد کے عابد تم ہو کہ ہم مسجد میں سجدہ کر رہے ہیں تو تمہیں رسول اللہ کی سیرت پر عمل کرنا پڑے گا کہ جب اسلام تمہیں پکارے تو میرے آقا نے بدر کے مقام پر میں تشریف فرما ہو کر کے اپنی سیرت پیش کیا تھا، احد کے مقام میں تشریف فرما ہو کر کے اپنی سیرت پیش کیا تھا۔ تمہیں رسول اللہ کی سیرت پر عمل کرنا پڑے گا، جب وقت آئے گا تو تمہیں مسجد میں ساجد بننا پڑے گا، اور جب وقت آئے گا تو تمہیں میدان میں مجاہد بننا پڑے گا، جب وقت آئے گا تو تم قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے چلو گے، لیکن جب وقت آئے گا تو کبھی کبھی تمہیں پھانسی کے پھندے پر بھی چڑھایا جائے گا، کبھی جلتے ہوئے آگ کے شعلوں میں بھی تمہیں ڈالا جائے گا۔ یہ ساری باتیں تم آخوبیوں کے ساتھ پڑھتے جاؤ اور دیکھتے جاؤ، صحابہ کے اندر پائی جا رہی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میدان جنگ میں جا کر کے یہ بھی ذہن و فکر دے دیا، میرے امت کے لوگوں، جب ظلم ہوگا تم پر اور ظلم و بربریت کے تعلق سے تلواریں تمہارے سامنے آئیں گی تو ضرور تمہیں بھی آگے بڑھنا پڑے گا، اور آگے بڑھ کر کے تمہیں بھی اسی سیرت پر عمل کرنا ہوگا۔ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس سیرت کا پہلو ملاحظہ کرتے ہوئے چلیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں تشریف فرما ہے، اور کون آتا ہے نبی کی بارگاہ میں اسلام قبول کرنے کے لیے؟ تلوار کے زور سے اسلام نہیں پھیلا ہے۔ یہودیوں میں سب سے بڑے عالم حضرت عبداللہ ابن سلام مانے جاتے تھے، ان کا نام یاد کر لو، عبداللہ ابن
सलाम इतने बड़े आलिम माने जाते थे कि इनके बाप को भी यहूदी बहुत भारी आलिम मानते थे, बाप की भी कदर करते थे, अब्दुल्ला बिन सलाम की भी कदर करते थे। हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम कहते हैं कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में आए तो मैं खजूर के दरख्त पर चढ़ा हुआ था और खजूरें तोड़ रहा था। मेरी खाला खजूर के पेड़ के नीचे मौजूद थी। किसी ने कह दिया कि मक्का से चल करके अल्लाह के नबी आए हुए हैं, इतना सुनना था। कि हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम कहते हैं मुझे इतनी खुशी हुई कि मैं उसी दरख्त पे से नारा मारा तो मेरी खाला ने नीचे से कहा, ए अब्दुल्ला इब्न सलाम, तुम मदीना में यसरब में, उस वक्त यसरब कहा जा रहा था, मदीना नाम तो मेरे सरकार ने मदीना का रखा है। उनकी खाला कहती हैं, हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम बयान करते हैं कि मेरी खाला ने कहा, ए अब्दुल्ला बिन सलाम, तुम इतने जोर से नारा मार रहे हो, अगर हजरत मूसा आते तो आप कहते हैं खाला ये जो आए हैं हजरत मूसा के भाई हैं, ये वही दीन लेकर आए हैं जो हजरत मूसा ने दीन का पैगाम दिया था, ये वही कानून लेकर के आए हैं जिस कानून और जिस तबलीग के अंदाज को हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पेश किया था। ए मेरी खाला, चुनांचे वो कहते हैं मैं खजूर के दरख्त से नीचे उतर पड़ा और नीचे उतर करके मैं बेतहाशा भागता हुआ आया। आ करके कहते हैं जब मेरी निगाह सरकार के चेहरे अनवर पर पड़ी तो मैं पुकार उठा, खुदा की कसम ये झूठे का चेहरा नहीं हो सकता, ये तो नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरुज़्ज़मा पैगंबर ही का चेहरा है। तभी तो आला हजरत अजीमुल बरकत अपने आका के हुस्न की तस्वीर को इस तरह से खींचते हुए बयान फरमाते हैं, वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नाकों से जहां नहीं, और यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। और हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम का ज़हन फिक्र दो, वो कहते हैं कि अरे मदीना वालों होशियार हो जाओ, ए सरब वालों खुदा से डरो, खुदा की कसम यही नबी आखिरुज़्ज़मा है, इनके चेहरे की सदाकत और हुस्न को देख लो, ये झूठे नहीं है, यही नबी आखिरुज़्ज़मा है, इनके आने से दुनिया रोशन हो गई है। ए मदीना वालों, इनके आने से मदीना रोशन हो गया है। इसीलिए तो हफीज जालंधरी ने पुकार करके कह दिया, ये जहां बेनूर था तारीख था और सख्त काला था, और कोई पर्दे से क्या निकला कि घर घर में उजाला था। अल्लाह अल्लाह, आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रोशनी मुलाहजा करो। हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम सरकार की बारगाह में हाजिर होकर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मैंने आपके अंदर सारी नबूवत की निशानियों को देख लिया, पहचान लिया, आप मुझे कलमा पढ़ाएं सरकार। उन्होंने कोई मौजज़ा नहीं तलब किया, चेहरे रसूल देख करके कलमा पढ़ लिया। हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम कलमा पढ़ करके इस्लाम में दाखिला ले लेते हैं। जब इस्लाम में दाखिला लेकर के अपनी कौम में गए तो अपने इस्लाम को पोशीदा रखा। हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम ने बताया नहीं। एक रोज सरकार की बारगाह में हाजिर होकर के अर्ज करते हैं कि या रसूल अल्लाह, एक बात बताऊं, यहूदियों की मक्कारी जरा मुलाहजा फरमा लीजिए। मैं छुप जाता हूं एक कमरे में और छुपने के बाद या रसूल अल्लाह मैं वहीं सारी बातों को सुनता रहूंगा और आप यहूदियों को बुलाइए और जब यहूदी आ जाए तो उनसे मेरे बारे में पूछिए। अगर आप मेरे इस्लाम को जाहिर कर देंगे और मेरे बारे में पूछेंगे तो वो गलत गलत मुझ पर इल्जाम लगाएंगे, मेरे इस्लाम को अभी ना जाहिर कीजिएगा, उसके बाद पूछिएगा। चुनांचे अल्लाह के रसूल ने हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम को कमरे में बंद कर दिया और यहूदियों को बुलाया। यहूदी जब आ गए तो यहूदियों से आपने पूछा, बताओ अब्दुल्ला बिन सलाम के ताल्लुक से तुम्हारा क्या ख्याल है? तो लोगों ने कहा वो हमारी जमात का बहुत बड़ा आलिम है, उसके बाप बहुत बड़े आलिम थे, वो हमारे रहनुमा हैं, बड़ी तारीफें लोगों ने की। तो आप फरमाते हैं कि अगर अब्दुल्ला बिन सलाम मुझ पर इस्लाम ले आए, मुसलमान हो जाएं तो यहूदियों ने कहा ऐसा नहीं हो सकता, अब्दुल्ला बिन सलाम कभी भी आपका कलमा नहीं पढ़ सकते हैं, आपको रसूल मानेंगे ही नहीं। आका करीम ने इरशाद फरमाया अगर मान ले तो कहा यह नहीं हो सकता है। तब तक मेरे आका ने फरमाया अब्दुल्ला बिन सलाम निकलो तुम हुजरा से, जैसे वो बाहर निकलते हैं
ہیں, کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ, میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, محمد اللہ کے رسول ہیں. آقا نے فرمایا اب دیکھو عبداللہ بن سلام کو. تب تک یہودی بھاگے یہ کہتے ہوئے کہ یہ تو بڑا شریر ہے, یہ تو بڑا بدماش ہے, یہ تو بڑا ایسا ہے ویسا ہے. تو حضرت عبداللہ بن سلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ, دیکھا آپ نے ان لوگوں کی شرارت کو, یہ کس طرح سے پہلے میرے بارے میں کہتے تھے, اب کیا کہہ رہے ہیں. وہ ایسے پہچانتے تھے سرکار کو جیسے اپنے بال بچوں کو پہچان رہے ہوں, لیکن اس کے باوجود تعصب میں وہ اسلام نہیں قبول کرتے تھے. ہاں یہ اور بات ہے کہ بڑے بڑے سربراہدہ یہودیوں نے کلمہ پڑھا تھا اور وہ داخل اسلام ہو گئے تھے, جسے حضرت عبداللہ بن سلام ہیں, حضرت نعمان ہیں اور حضرت مخریق ہیں. حضرت مخریق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ایسے ہیں کہ وہ کمر بستہ ہو گئے تھے کہ میں کبھی بھی محمد کا کلمہ نہیں پڑھوں گا, لیکن ایک روز ان کے دل میں بات آتی ہے کہ یار محمد الرسول اللہ سچے رسول ہیں, یہ کب تک بھول کرتے رہو گے, کب تک دھوکے میں رہو گے, گمراہی میں رہو گے. حضرت مخریق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور حاضر ہو کر کے کلمہ پڑھ کر کے اسلام میں داخل ہو گئے. اس وقت احد کی لڑائی کا معاملہ تھا اور اس میدان میں شریک ہوئے اور میدان احد میں اسلامی فوجوں کی طرف سے وہ بہت زبردست جنگ کرتے ہیں, شہید ہو جاتے ہیں. انہوں نے وصیت کی تھی, یہ لوگوں سن لو, اگر میں میدان میں مارا جاؤں تو میرا سارا مال اللہ کے رسول کو دے دینا, سرکار جہاں چاہیں گے اس کو خرچ کریں گے. چنانچہ حضرت مخریق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہوئے احد کے میدان میں تو ان کا سارا مال وصیت کے مطابق نبی کی بارگاہ میں پیش کر دیا جاتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کو استعمال فرماتے ہیں اور صحابہ پر اور دوسرے لوگوں پر اس کو خرچ کیا جاتا ہے. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایسے ایسے لوگ شریک ہو کر کے کلمہ پڑھ رہے ہیں. اس کلمہ پڑھنے کو اور اسلام کے بڑھنے کو دیکھ نہ سکے, کفاران مکہ نہیں دیکھ سکے, گرد و نواح کے لوگ نہیں دیکھ سکے, یہودی جو مدینہ میں تھے وہ نہیں دیکھ سکے, ساز و باز کرنے لگے اور سازش کر کے مکہ خبریں پہنچاتے رہتے تھے. مکہ کے کفاروں نے اجتماعی شکل اختیار کر کے 1000 کی فوج لے کر کے بدر میں اترے, جس کو میں نے کل بیان کیا تھا. اور میدان بدر میں بڑی بھیانک لڑائی ہوتی ہے. لڑائی ہونے پر اسلامی فوج کامیاب ہو جاتی ہے, مسلمانوں کو فتح و کامرانی ملتی ہے. ان لوگوں کے لاشوں کو اٹھا کر کے گڑھے میں ڈالا جاتا ہے, شہیدوں کو دفن کیا جاتا ہے. 14 صحابہ شہید ہوئے تھے 313 میں اور 70 کافر مارے گئے تھے اور 70 ہی گرفتار کیے گئے تھے, بقیہ اور بھاگ لیے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس فتح کو جب مدینہ کے یہودیوں نے سنا تو اچنبھوں میں پڑ گئے. وہ سوچ نہیں سکتے تھے کہ مکہ کے کافروں سے اتنی زبردست جنگ کرنے کے بعد محمد کے مختصر ماننے والے کامیابی حاصل کر لیں گے. لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ کامیابی کے بجائے 70 لوگوں کو گرفتار بھی کر لیا ہے تو تعجب میں پڑ گئے. اب ان 70 لوگوں کو کیا کیا جائے, مشورہ ہوتا ہے. حضرت عمر فاروق اعظم عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ, یہ 70 لوگ جو پکڑ کر کے آئے ہیں, ان میں سے ہم لوگوں میں سے جو جس کا رشتہ دار ہے وہ اس کو قتل کرے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں. پھر مشورہ ہوتا رہا. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ایسا کیا جائے, انہیں پھر ٹائم دے دیا جائے, ان کے رشتہ دار وغیرہ جتنے ہیں وہ فدیہ دے کر کے چھڑانا چاہیں تو چھڑا لے جائیں, ہم فدیہ پر انہیں چھوڑ دیں گے. چنانچہ اسی میدان بدر میں سرکار کی ایک بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا تھی, ان کا نکاح عمرو بن عاص سے ہوا تھا. وہ اسلام نہیں لائے تھے, اس وقت کافروں کی طرف سے لڑنے آئے تھے, وہ بھی گرفتار کر لیے جاتے ہیں. چنانچہ انہی کافروں میں گرفتار کر کے وہ بھی آئے ہوئے ہیں. اس وقت مشرکین سے نکاح کرنا منع نہیں تھا. بعد میں مشرکوں سے نکاح کی حرمت کی آیت نازل ہوئی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے آپ کے داماد لائے جا رہے ہیں, سرکار کے سامنے کئی لوگ لائے جا رہے ہیں, فدیہ دے دے کر کے سب چھٹکارا لے رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک ہار آتا ہے. آپ کی شہزادی نے اپنا ہار بھیج دیا تھا, میرے شوہر کو چھوڑ دیا جائے. جب ہار سامنے آتا ہے تو یہی وہ ہار تھا جس کو رسول اللہ نے اپنی شہزادی کو دیا تھا. نبی کونین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. میرے آقا صحابہ سے فرماتے ہیں میرے صحابہ, اگر تم مشورہ دو اور تم کہو تو عمرو بن عاص کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے. یہ ہار میری بیٹی زینب کا
کا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ جو فیصلہ فرمائیں ہمیں منظور ہے۔ چنانچہ ان کو رہا کر دیا جاتا ہے۔ بعد میں وہ بھی سرکار پر ایمان لائے اور آ گئے سرکار کے قدموں میں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ لوگ ایسے بھی قیدی ہیں جن کے کوئی رشتہ دار فدیہ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، ان کو چھڑانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اللہ کے رسول نے ان سے ارشاد فرمایا تم پڑھے لکھے ہو؟ لوگوں نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ ہم پڑھے ہیں کچھ۔ سرکار ارشاد فرماتے ہیں تو جو ان قیدیوں میں پڑھا لکھا ہے وہ ہمارے صحابہ کو اور ان کے بچوں کو پڑھا لکھا دے، یہی ان کا فدیہ ہو جائے گا۔ اللہ اکبر! تعلیم پر سرکار نے کتنا زور فرمایا، ذرا غور فرمائیے۔ نبی کونین تعلیم حاصل کرنے کو ان قیدیوں کا فدیہ قرار دے رہے ہیں۔ سیرت رسول مطالعہ کرو تو تمہیں پتا چلے گا علم کسے کہتے ہیں اور علم کی ترقیاں کیسے ہوتی ہیں اور علم سے وقار کیسے بڑھتا ہے۔ آج مسلمانوں پر الزام لگایا جاتا ہے مسلمان پڑھتا لکھتا نہیں ہے، مسلمان علم نہیں حاصل کرتا۔ میں پوچھتا ہوں مسٹر آپ سے، مسلمان بہت پڑھتے ہیں، مسلمان بہت علم حاصل کرتے ہیں، مسلمانوں سے زیادہ تم نہیں علم والے ہو، نہ مسلمانوں سے زیادہ تمہیں سائنسی معلومات ہے، نہ مسلمانوں سے زیادہ تم نے مادیت میں ترقی حاصل کی ہے۔ مسلمانوں نے مادیت سے جو ترقیاں حاصل کر کے جن چیزوں کو ایجاد کر دیا ہے انہی چیزوں کی تم نقل اتار رہے ہو۔ جہاز مسلمان نے بنایا ہے، کشتی مسلمان نے بنایا ہے، گھڑی مسلمان نے بنایا ہے، دیاروں کی ترتیب مسلمان نے دیا ہے، شاہراہوں کا نقشہ مسلمانوں نے تعین کیا ہے۔ مسلمان انجینئرنگ میں بھی نہیں کم ہے، مسلمان علم میں بھی کم نہیں ہے۔ البتہ تم تعصب نظری سے مسلمان کو نہ تو اپنا ریزرویشن دے رہے ہو، نہ تو موجودہ حکومت میں مسلمانوں کو حکومت میں جگہیں دی جا رہی ہیں، نہ تو ان کو ملازمتیں دی جا رہی ہیں۔ جب نہ انہیں ملازمت ملتی ہے، نہ ان سے کام لیا جاتا ہے، نہ ان کے علم کی آزمائش کی جاتی ہے، تب مسلمان کے علم کو کیسے سمجھو گے؟ تمہارا حال تو یہ ہو گیا ہے کہ اگر کوئی مسلمان کا بچہ زیادہ پڑھنے والا ہے اور اچھا نمبر لاتا ہے، رول نمبر کا پتہ چل جائے تو اس کے نمبر کو کاٹ دیا کرتے ہو، اس کے نمبر کو کاٹ کر کے اسے فیل کر دیا کرتے ہو۔ یہ ساری باتیں آج موجودہ حکومت میں پارلیمنٹ میں اٹھائی جا رہی ہیں۔ مسلمان بچوں کے ساتھ تم یہ انصاف کا خون کر رہے ہو۔ مسلمان بچے جو پڑھے لکھے ہیں اور ڈگریاں جن کے پاس ہیں دو ہیں ملازمت میں اور لوگ ہیں ملازمت میں، دیکھو وہ کام کرتے ہیں کہ نہیں، وہ سارا معاملہ سراہتے ہیں کہ نہیں۔ خدا کی قسم مسلمان جس آفس میں رہے گا اس آفس کا نقشہ بدل دے گا۔ مسلمان نہ ملک کا غدار ہوتا ہے، نہ مسلمان اپنی ملازمت کا غدار ہوتا ہے۔ مسلمانوں کی وفاداری کو تم نے دیکھا کہاں ہے؟ اگر تم نے فوج میں مسلمانوں کو لیا ہے تو مسلمان نے سرحد پر اپنے خون کو بہا کر کے بتایا ہے ہم وفادار ہیں۔ اگر تم نے آفسوں میں مسلمانوں کو لیا ہے تو مسلمانوں نے آفسوں میں اپنی ذمہ داریوں کو نبھا کر کے بتا دیا ہے ہم مسلمان ہیں۔ مسلمان کبھی بھی وفاداری نہیں کرتا ہے، یہ وہ وفاداری سے نہیں پھرتا ہے۔ یہ غلط الزام تم مسلمانوں پر لگا رہے ہو۔ مسلمانوں کے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قیدیوں کو فدیہ قرار دیا تھا کہ پڑھے لکھے ہو تو انہیں پڑھا دو، یہی تمہارے لیے چھٹکارے کا سبب بن جائے گا۔ چنانچہ انہیں پڑھایا جاتا ہے، ان کے چھٹکارے کا وہی سبب بن جاتا ہے۔ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس جنگ میں ایسی کامیابی حاصل کی ہے، مقام بدر کی جنگ کا اثر گرد و نواح میں بھی پڑ جاتا ہے۔ اللہ کے رسول گرد و نواح میں جو قبیلے آباد تھے ان قبیلوں میں اسلام کی دعوت پیش فرماتے ہیں۔ تمام ملکوں میں میرے سرکار اسلام کی دعوت پیش فرماتے ہیں۔ چنانچہ اس وقت 14 ریاستیں عرب کے قریب قریب تھیں۔ ان 14 ریاستوں میں اللہ کے رسول نے اپنے قاصد کو اور اپنے سفیر کو، صحابی کو خط لکھ کر کے بھیجا تھا اور اسلام کی دعوت پیش کیا تھا۔ مدینہ طیبہ سے یہ تحریک جاری ہے، لیکن پھر بھی مشرکین کو چین نہیں آیا۔ یہ کٹے پٹے لٹے بھاگ کر کے مکہ میں گئے تھے، پھر مکہ میں سازش کرنے لگے۔ مدینہ کے یہودی بھی مل گئے اور مدینہ کے یہودی پل پل مکہ کے کافروں کو خبر دیتے رہے۔ چنانچہ مکہ کے کافروں نے اب کی بڑی زبردست تیاری کی ہے اور زبردست تیاری کر کے وہ کئی سو اکٹھا ہو کر کے اپنے تمام بہادروں کو لے کر کے ابو سفیان کی قیادت میں مقام احد کی طرف چل پڑے۔ پھر رسول اللہ کو اطلاع ملتی ہے کہ ہمارے خلاف تلواریں اٹھائی جانے والی ہیں، پھر ہمارے خلاف لوگ مدینہ کی طرف آ رہے ہیں۔ اب دوسری جنگ کو آپ ملاحظہ فرمائیے، پہلی جنگ بدر میں لڑی جاتی ہے تو بھی پہل کافروں کے طرف سے ہوتی ہے اور دوسری جنگ احد میں لڑی جاتی ہے تو بھی کافروں کی طرف سے ہوتی ہے۔ اگر کافروں کی طرف سے وہ جنگ نہیں ہے تو پیمائش کر لو زمین کی، بدر مدینہ کے قریب ہے کہ مکہ کے قریب ہے، احد مدینہ کے قریب ہے کہ مکہ کے قریب ہے۔ شہر کی قربت بتا رہی ہے کہ ظلم ان کی طرف سے ہوا ہے
چڑھائی ان لوگوں نے کی ہے، اللہ کے رسول نے چڑھائی نہیں کی ہے۔ ظالم وہی لوگ قرار دیے جائیں گے۔ تاریخ پڑھو نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقدس زندگی کی، تب تمہیں پتا چلے گا۔ تم الزام لگایا کرتے ہو کہ مسلمان جہادی ہے، مسلمان فسادی ہے، مسلمان قاتل ہے، مسلمان قتل و قتال کرنا چاہتا ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس ہسٹری پڑھو، میرے سرکار کی سوانح زندگی مطالعہ کرو تو تمہیں پتا چل جائے گا۔ یہ مقام احد ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خفیہ ایجنسی سے بھی پتا چل جاتا ہے کہ یا رسول اللہ، کفاران مکہ پھر ہم پر چڑھنے والے ہیں۔ اللہ کے حبیب تشریف فرما ہیں، اسلام کی دعوت پیش فرما رہے ہیں۔ میرے سرکار ہر صورت میں جنگ کو ٹالا کرتے تھے، اس لیے کہ جنگ سے مال کی تباہی ہوتی ہے، جنگ سے جانوں کا جان ضائع ہو جایا کرتے ہیں، جنگ سے تباہیاں مچ جایا کرتی ہیں۔ جنگ نہ ہو اور معیشت درست ہو جائے، جنگ نہ ہو، اسلام پھیلتا رہے۔ میرے سرکار ہر صورت میں جنگ کو ٹالا کرتے تھے۔ آقائے کریم تشریف فرما ہیں، تب تک ایک خاتون پہنچ گئی اور عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ، یہ میرا بچہ ہے، یہ گونگا ہے، بولتا نہیں ہے۔ دیکھو ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایسی ایسی اطلاعیں مل رہی ہیں اور میرے سرکار کی بارگاہ میں ایسے ایسے ضرورت مند بھی حاضر ہو رہے ہیں۔ میرا بچہ یا رسول اللہ گونگا ہے، تو سرکار نے یہ نہیں فرمایا جاؤ حکیموں اور طبیبوں سے دوا حاصل کرو، جاؤ حکیموں اور طبیبوں سے پتہ لگاؤ۔ وہ پانی لے کر کے آتی ہے، وہ خاتون، اللہ کے رسول نے اس پانی کو اپنے منہ میں لیا اور لینے کے بعد سرکار نے اس میں کلی فرما دیا، ارشاد فرمایا لے اپنے بچہ کو پلا دے۔ جیسے وہ عورت اپنے بچہ کو پلاتی ہے سرکار کے اس پانی کو، وہ بچہ بولنے لگتا ہے، اس کی آواز کھل جاتی ہے۔ یہ رسول کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اختیار اور معجزہ ملاحظہ فرماؤ۔ میرے نبی کی بارگاہ میں کیسے کیسے لوگ حاضر ہو رہے ہیں، وہ دہان پاک اللہ اللہ، اسی لیے تو اعلی حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کا ہے اور اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، لاکھوں سلام۔ اللہ اللہ، نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک خاتون پھر ایک روز حاضر ہوتی ہیں اور عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ، میرا بچہ یہ دیوانے کی شکل میں ہے۔ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس بچے کے سینے پر اپنا دست کریم رکھا، تب تک بچے کو قے ہوئی اور ایک کوئی کالی چیز نکلی، بچہ ٹھیک ہو گیا، بچہ بولنے لگا۔ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں کیسے کیسے حاجت مند آ رہے ہیں، کل بھی حاجت مند جا رہے تھے، آج بھی حاجت مند جا رہے ہیں، کل بھی نبی کو پکار کر کے مدد مانگ رہے تھے، آج بھی جو لوگ نبی کو پکارتے ہیں وہ مدد مانگتے ہیں۔ ظالم تم کہتے ہو کہ نبی کو دور سے پکارنا یہ شرک ہے، نبی سے مدد نہ مانگو۔ خدا کی قسم اگر نبی سے مدد نہیں مانگیں گے تو تم خدا کی مدد نہیں پا سکتے ہو۔ مدد خدا ہی دے گا لیکن اپنے محبوب کے دروازے سے دے گا، عطا خدا ہی کرتا ہے مگر اپنے محبوب کے دروازے سے دے گا۔ محبوب کا دروازہ چھوڑ دینے کے بعد تمہیں کچھ نہیں ملے گا، جو کچھ تمہیں ملے گا نبی کے دروازہ ہی سے ملے گا۔ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اطلاع دی جاتی ہے یا رسول اللہ، مقام احد پر فروکش ہو گئے ہیں، لشکر کفاروں کا آ چکا ہے۔ اللہ کے حبیب نے مدینہ طیبہ کے جانثاروں کو اکٹھا کیا، 3000 لوگ اکٹھا ہو گئے یا 1700 لوگ، 1700 لوگ اکٹھا ہو گئے۔ اس طرح سے تاریخیں بتائی جا رہی ہیں۔ جب سب اکٹھا ہوئے تو مدینہ کے کچھ نوجوان تھے، ان نوجوانوں کو تھوڑا سا فخر آ گیا۔ ان نوجوانوں نے اپنے لشکر کو دیکھ کر کے کہا اب ہم سے کافر کیسے جیت سکتے ہیں، ذرا جملہ ملاحظہ فرماؤ، اب ہم سے کافر کیسے جیت سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لشکر اسلامی کا، اپنے جانثاروں کا یہ دستہ لے کر کے چلتے ہیں۔ عبداللہ ابن ابی 700 لوگوں کو لے کر کے چل رہا تھا۔ اس نے کہا کہ جب ہم کو فتح مل جائے اور کامیابی مل جائے تو ہمیں بھی سردار بنا دیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سرداری اس طرح سے نہیں ملتی ہے، اگر تم اس طرح سے مانگو گے تو تمہیں یہ کھجور کی ٹہنی پڑی ہے یہ بھی نہیں دوں گا،
چنانچہ وہ اپنے ساتھیوں کو لے کر کے واپس ہو گیا۔ یہ کیوں عبداللہ ابن ابی منافق بنا تھا، اس کی بھی تاریخ سامنے سن لو۔ اوس و خزرج دو قبیلے تھے، بہت لڑتے رہتے تھے، بڑی مار پیٹ ان میں ہوتی تھی۔ ایک مرتبہ آس کے مقام پر اتنی بھاری جنگ ہوئی ان دونوں قبیلوں میں کہ پورا قبیلہ تباہ و برباد ہو گیا۔ تو ان دونوں قبیلوں کے کچھ بوڑھے اور بزرگ بیٹھے اور ان لوگوں نے کہا کہ ہم لوگ آپس میں کسی کو اپنا سردار منتخب کر لیں اور وہ سردار ہم دونوں جماعتوں پر دباؤ رکھے، لڑائی نہ ہو۔ چنانچہ ان لوگوں نے تاڑا کہ اس وقت مدینہ میں عبداللہ ابن ابی ہے اور عبداللہ ابن ابی کو ہم اپنا سردار بنائیں اور اسی کی بات کو مانیں۔ چنانچہ ان دونوں قبیلوں کے لوگوں نے مل کر کے سونے کا تاج تیار کروانا شروع کیا کہ فلاں دن ہم سونے کا تاج پہنا کر کے اپنے دونوں قوموں اور قبیلوں کا سردار عبداللہ ابن ابی کو تسلیم کریں گے۔ عبداللہ ابن ابی کے ذہن و فکر میں یہ بات آئی کہ اگر یہ لوگ مجھ کو سونے کا تاج پہنا کر کے اپنا سردار مان لیں گے تو پھر مدینہ کے جتنے لوگ ہیں سب مجھ کو اپنا سردار تسلیم کریں گے، میں پورے مدینہ کا حاکم یثرب کا بن جاؤں گا۔ یہ اس کے ذہن و فکر میں بات تھی۔ تب تک میرے سرکار مدینہ طیبہ میں تشریف لے آئے۔ اس کا سارا کیا دھرا ملیا میٹ ہو گیا۔ اوس و خزرج قبیلے کے لوگ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے اسلام قبول کر لیتے ہیں اور شیر و شکر ہو جاتے ہیں، ان کا اختلاف دور ہو جاتا ہے۔ عبداللہ ابن ابی کے تعلق سے سونے کا تاج اور سرداری کا معاملہ سب کیا دھرا برباد ہو گیا۔ اس نے دیکھا کہ سارے لوگ جب محمد رسول اللہ کے قدموں میں جا رہے ہیں تو ظاہری طور پر اس ظالم نے بھی کلمہ پڑھ لیا اور اپنے لوگوں کو لے کر کے سرکار کی بارگاہ میں شامل ہو گیا۔ چنانچہ جب مقام احد پر میرے آقا جانے لگے تو یہ اپنے ساتھ سے لے کر لوگوں کو لے کر کے آہانہ بہانہ کر کے ٹھہر گیا۔ اللہ کے رسول سمجھ رہے تھے کہ یہ کس بنیاد پر ٹھہر رہا ہے۔ چنانچہ اپنے شہدائیوں کو لے کر کے میرے آقا مقام احد میں پہنچ گئے۔ مقام احد پر بہت کرہ مقابلہ ہے اور بڑی کئی جماعت کافروں کی مکہ سے آئی ہے۔ ایسے ایسے لوگ اس میں آئے ہیں، ابو سفیان اس کی قیادت کر رہے ہیں، ان کی بیوی ہندا بھی آئی ہیں۔ ہندا کے باپ اور بھائی میدان بدر میں مارے گئے تھے اور سرکار کے چچا حضرت حمزہ نے مارا تھا۔ ہندا نے انعام رکھ دیا تھا کہ میرے بھائی اور میرے باپ کے قاتل کو، حمزہ کو جو قتل کرے گا میں اس کو اپنے سارے زیورات انعام میں دے دوں گی، اور اس کو جو قتل کرے گا، حمزہ قتل ہو گئے تو حمزہ کا کلیجہ نکال کر چباؤں گی اور ہار بنا کر پہنوں گی۔ یہ انعام ہندا نے بول دیا تھا۔ اتنا جوش و جذبہ کافروں کو دیا گیا تھا مقام احد میں۔ بڑی بھیانک جنگ ہونے لگی ہے، یہ دوسری جنگ عظیم ہونے والی ہے۔ اللہ کے رسول اپنے شہدائیوں کا دستہ لیتے ہیں اور دستہ لینے کے بعد میرے آقا نے نقشہ ملاحظہ فرمایا، آج بھی مدینہ طیبہ میں جاؤ اور مقام احد پر زیارت کرنے کے لیے حضرت حمزہ کے قبر انور کی جاؤ، اس میدان کو نقشہ کو دیکھو، وہی وہ میدان ہے جہاں حق و باطل کی لڑائی لڑی گئی تھی، وہی وہ میدان ہے جہاں تلواریں چمکی تھیں۔ پہاڑیاں آج بھی موجود ہیں، وہ پہاڑ کا حصہ آج بھی موجود ہے جس پہاڑ پر میرے آقا تشریف لے گئے تھے۔ اس میدان کے ریت آج بھی گواہی دے رہے ہیں جہاں صحابہ کے لاشیں تڑپی تھیں، عشق رسول اللہ میں جہاں ان کا خون بہا تھا۔ مقام احد پر اللہ کے رسول جلوہ افروز ہیں۔ 5 میل کے فاصلے پر اس وقت مقام احد بتایا جاتا تھا، اب تو آبادیاں بڑھ گئی اور وہاں تک پہنچتی چلی جا رہی ہیں۔ وہ مقام احد ہے، میدان میں میرے سرکار بھی پہنچے ہوئے ہیں۔ مدینہ طیبہ پر پہرا لگا دیا جاتا ہے، مدینہ طیبہ میں کچھ لوگوں کو روک دیا جاتا ہے، بچوں کو روک دیا جاتا ہے، عورتوں کی حفاظت کے لیے بھی کچھ لوگوں کو تاکید کر دی جاتی ہے۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں، دیکھو یہ پہاڑ ہے اور اس پہاڑ کا درہ ہے، 50 جانثار باہر نکلو۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر کی قیادت میں ان 50 جانثاروں کو سرکار نے ارشاد فرمایا، اس درے پر تلواریں لے کر کے کھڑے ہو جاؤ، اسلامی فوج کو جیت ہو یا ہار ہو تم 50 یہاں سے ہٹنا نہیں۔ اللہ کے رسول نے یہ فرمایا، اس درے پر کھڑا کر دیا۔ اسلامی جنگ ہوتی ہے، خاک و خون میں تلواریں پھر ڈوب جاتی ہیں، پھر لاشیں تڑپنے لگتی ہیں، پھر بہادران اسلام اپنی طاقت و قوت کا جوہر دکھاتے ہیں۔ مسلمانوں نے اپنے نبی کے نام پر مل کر کے اتنا زبردست حملہ کیا تھا کہ مقام احد میں کافروں کے قدم اکھڑ گئے۔
اور پیچھے ہٹ گئے، مسلمانوں کو فتح مل گئی، یہ سب کے سب مال غنیمت سمیٹنے لگے۔ جب مال غنیمت سے سمیٹنے لگے تو 50 آدمیوں کا دستہ جو وہاں متعین تھا درے پر، ان لوگوں نے دیکھا کہ اب تو کفار بھاگ رہے ہیں اور ان کے مالوں کو سمیٹا جا رہا ہے، ہم لوگ بھی مال سمیٹنے میں شامل ہو جائیں۔ جوان تھے، جوش آ گیا جوانوں کو، وہاں سے ہٹنے لگے۔ حضرت عبداللہ نے للکارا، اے نوجوانوں درہ نہ چھوڑو، رسول اللہ کے قانون کی فرما برداری کرو، آقا کے حکم عدولی میں کامیابی تمہیں نہیں ملے گی، سرکار کی نافرمانی مت کرو۔ لیکن وہ جوان اتنے جوش میں بھرے ہوئے تھے، درے کو چھوڑ کر کے آئے اور مال غنیمت کا سمیٹنے لگے وہ بھی۔ تب تک حضرت خالد بن ولید اسلام نہیں لائے تھے۔ حضرت خالد بن ولید بڑے بہادر جنگجو مانے گئے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید نے دیکھا کہ سارے لوگ مال غنیمت سمیٹنے میں لگے ہیں، 200 کافروں کا دستہ لے کر کے وہ درے سے پہاڑ کے لگے ہوئے تھے۔ جیسے انہوں نے دیکھا کہ ان لوگوں کی توجہ ہٹ گئی ہے، بس 200 کافروں کو لے کر کے پیچھے سے حملہ کر دیا۔ پیچھے سے اچانک حملے کا ہونا تھا، پھر بھاگتے ہوئے کافر پلٹ پڑے، دونوں بیچ میں اسلامی مجاہدین گھر جاتے ہیں۔ آگے دفاع کریں، مال غنیمت سمیٹ رہے تھے، ان کو موقع نہیں ملا، پیچھے سے دشمن حملہ آور ہو گئے۔ ایسی افراتفری پھیلی کہ سب ایک دوسرے سے ادھر ادھر ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کفار دیکھ رہے تھے، سب کی تلواریں انہی کی طرف بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ میرے آقا پیچھے ہٹ رہے ہیں، ایک گڑھا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس میں تشریف لائے۔ میرے آقا کا اس میں تشریف لانا تھا کہ 2 دندان مبارک شہید ہو گئے، سرکار کے مقدس سر میں چوٹ آتی ہے، خون بہنے لگا۔ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ پڑ جاتی ہے، یہ وہی حضرت سعد بن وقاص ہیں جن کا لڑکا عمر ہے کربلا کے میدان میں، جس نے نماز رسول پر تیر چلایا تھا۔ بیٹے کا معاملہ ذرا ملاحظہ کرو اور باپ کے عشق رسالت کو دیکھو۔ حضرت سعد بن وقاص کود پڑتے ہیں اور سرکار کو اپنے باہوں میں لے کر کے سرکار کو ادھر کر لیا اور اپنے سینے کو کافروں کے تیر کی طرف کر دیا۔ ان کے تیر آ رہے ہیں، سعد بن وقاص کو لگ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے دیکھا تو تیر کو فوراً اٹھایا اور اٹھانے کے بعد تیر دے دیا سعد بن وقاص کو۔ سعد مارو کافروں پر تیر، سعد مارو کافروں پر تیر، میرے باپ تم پر قربان ہو۔ اللہ کے رسول یہ جملہ ارشاد فرما رہے تھے، حضرت سعد بن وقاص کافروں پر تیر مار رہے تھے، تب تک حضرت فاروق اعظم چند صحابہ کو لے کر کے پہنچ گئے اور سرکار کو لے کر کے پہاڑی کے اوپر چڑھ گئے۔ 11 یا 9 صحابی تھے جو سرکار کو لے کر کے پہاڑی کے اوپر چڑھ گئے۔ ادھر کئی صحابی شہید ہو گئے، افراتفری ہو گئی، ادھر ادھر سب ہو گئے، نقشہ بدل گیا۔ جیتی ہوئی فوج بظاہر شکست میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا اپنے درے سے نہ ہٹنا، ان کے دل میں یہ بات آ گئی تھی اب ہمیں کون شکست دے سکتا ہے۔ رب تعالیٰ نے اس کو دور کر دیا۔ اے میرے مومن بندو، تم اپنے دل میں کبھی غرور نہ لانا، تم اپنے دل میں کبھی گھمنڈ نہ لانا۔ غرور و گھمنڈ رب کو پسند نہیں ہے، اس لیے کہ ابلیس غرور و گھمنڈ کی بنیاد پر رسوا ہوا تھا، نافرمانی کیا تھا۔ میرے بندو، تمہارے دل میں غرور کیسے آ گیا ہے؟ تمہارے دل میں گھمنڈ کیسے آ گیا ہے؟ فتح و کامرانی تو ہم دیتے ہیں، شکست تو ہم دیتے ہیں، عزت تو ہم دیتے ہیں، تم نے اپنی طبیعت سے کیسے سوچ لیا ہے؟ رب کے فرمان پر ذرا غور فرماؤ۔ صحابہ بہت ہی مایوس ہو جاتے ہیں، صحابہ ایسے مایوس ہوئے کہ ان کے نگاہوں سے آنسو بہنے لگے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہاڑی پر تشریف فرما ہیں۔ ابو سفیان نے جنگ کا جائزہ لیا، میدان کو دیکھا۔ ابو سفیان نے اپنے فوجیوں کو، لشکریوں کو اکٹھا کیا، اب قتل و قتال بند کرو، چھوڑ دو، بھاگ گئے سب محمد کے ماننے والے، اب ہمارا بدر کا بدلہ ہو گیا۔ ابو سفیان نے سب اکٹھا کیا اور اکٹھا کرنے کے بعد نعرہ لگایا، حبل زندہ باد، عزا زندہ باد۔ تب تک حضرت فاروق اعظم سے رہا نہ گیا۔ آپ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، یہ کافر لوگ پہاڑ کے نیچے سے نعرہ لگا رہے ہیں، ہم بھی نعرہ لگائیں؟ سرکار نے فرمایا تم بھی نعرہ لگاؤ۔ چنانچہ حضرت فاروق اعظم نے اوپر سے نعرہ لگایا، نعرہ تکبیر، صحابہ نے تکرار کی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تب تک ابو سفیان نے دیکھا، کچھ لوگوں نے کہا وہ دیکھو محمد اور ان کے جانثار وہاں پر موجود ہیں۔ ابو سفیان نے کہا بدلہ ہو گیا، ان کے ساتھی چلے گئے تو اب جنگ و جدال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، واپس چلو۔
सब अपने अपने माल को समेटते हैं, अपने अपने घोड़ों को लेते हैं, हथियारों को लेते हैं। मगर अबू सुफियान की बीवी हिंदा से नहीं रहा गया। हिंदा ने कहा, वहशी? कहा हाँ। कहा, तुमने मारा है रसूल के मोहम्मद के चचा हमजा को? हाँ, मैंने मारा है। इसलिए कि मकाम ओहद पर वहशी आए थे काफिरों की तरफ से। वहशी नेजा बहुत अच्छा चलाना जानते थे, उसी नेजे से उन्होंने हजरत हमजा को मारा था और आप शहीद हो गए थे। हिंदा ने कहा, वहशी ये सारे मेरे जेवरात तुम इनाम में ले लो। वहशी को दे दिया सारे जेवरात को इनाम में। हिंदा ने कहा, हमजा का कहाँ जनाजा है, लाश कहाँ है? हजरत हमजा के लाश के करीब जा करके उसके बाद तारीख का वरक मुताला करो तो आंखों से खून के आंसू जारी हो जाते हैं। रसूलुल्लाह के चचा हजरत हमजा हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी का आखिरी खून का कतरा पेश किया रसूलुल्लाह के कदमों पर। ए मुसलमानों, इस्लाम तब हमें मिला है, इस्लाम इस बुनियाद पर हमको और आपको मिला है। आज हम अय्याशियों के माहौल में और दौलत के नशे में इस्लामी लज्जतों से ना आशना है। पूछो इस्लाम को जिन्होंने फैलाया है, इस्लाम के खातिर जिनकी नाक काटी गई है, जिनकी आंखें निकाली गई हैं। सरकार के चचा हजरत हमजा की नाक काट ली जाती है, आंखें निकाल ली जाती हैं, जबान काट दी जाती है, कान दोनों काट दिए जाते हैं, सर जुदा कर दिया जाता है, कलेजा फाड़ा जाता है और निकाल करके हिंदा ने कलेजे को चबाया, हार बना करके पहना था। इस्लाम में कितना खून है। हजरत अमीर हमजा का मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अबू सुफियान और इनकी बीवी और इनके सारे लोग चले गए, मैदान में मेरे आका आए, सहाबा की लाशों को इकट्ठा किया, शहीदों के अजसाम लाए जाते हैं, नबी कौनैन की मुक़द्दस आंखों से आंसू जारी हैं। मेरे सरकार ने अपने चचा हजरत हमजा के जिस्म के टुकड़े टुकड़े को इकट्ठा किया और इकट्ठा करने के बाद आंखों से आंसू जारी हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, कब्र खोदी जाए। कब्र खोदी जाती है और जब हजरत हमजा को कफन दिया जाता है तो सर खुल जाता है, पैर ढका जाता है तो सर खुलता है, सर ढका जाता है, पैर खुल जाता है। थोड़ी सी घास थी, उस घास को अल्लाह के रसूल ने उठाया, अपने चचा के कदमों पर डाल दिया, वही कफन हो गया। ये मुजाहिद, ये सुल्तान शुहदा, ये रसूलुल्लाह के गुलाम, ये नबी के दीवाने घास कफन लेकर के जा रहे हैं। इस्लाम ऐसे बेसरो सामानी के आलम में था कि इतना कपड़ा नहीं है कि हजरत हमजा का कदम ढक दिया जाए। हजरत हमजा को उसी हालत में कब्र में लिटा दिया गया। आज भी हजरत हमजा के कब्र की जियारत करने के लिए हुज्जाज किराम जाया करते हैं। कुछ जख्मी मदीना तैयबा लाए गए, जब उनकी शहादत हो गई तो मकाम जन्नतुल बकी में वो दफनाए गए। अल्लाह के रसूल के ताल्लुक से किसी ने मदीना में खबर फैला दी कि अल्लाह के रसूल शहीद कर दिए गए। मदीना में जो लोग थे बेकरार हो गए, उनसे रहा नहीं गया। बच्चे निकल आए, औरतें रोती हुई निकल आई, जो बूढ़े बच्चे थे वो सब निकल आए, जितने लोग थे सब निकल आए कि जब अल्लाह के रसूल अब नहीं रहे तो हमको रह करके इस दुनिया में क्या करना है। अंसार घराने की एक खातून इतनी बेकरार हुई कि वो बेतहाशा मैदान की तरफ भागती चली जा रही थी। उधर से एक सहाबी आ रहे थे मैदान जंग से, उनकी निगाह पड़ गई। पूछते हैं, खातून कहाँ भागी चली जा रही हो? उन्होंने कहा, बताओ आ कहाँ से रहे हो? कहा, मैं मैदान जंग से आ रहा हूँ। कहा, अल्लाह के रसूल का हाल बताओ। उन्होंने कहा, तुम्हारे शौहर शहीद हो गए, तुम्हारे बाप शहीद हो गए, तुम्हारे भाई शहीद हो गए। एक खातून पर कैसा गुजरेगा? वो सुन ले कि मेरा शौहर भी मैदान में मार दिया गया, मेरा भाई भी मैदान में मार दिया गया, मेरा बाप भी मैदान में मार दिया गया, तो उससे कैसा गुजरेगा? खातून ने पूछा, मुजाहिद, मैंने मान लिया कि मेरा भाई शहीद किया गया, मेरा बाप शहीद किया गया, मेरा शौहर शहीद किया गया, मगर ये तो बताओ मेरे आका का हाल क्या है? उन्होंने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह सरकार सही और सलामत हैं। तब तक खातून ने कहा, जब आका सलामत है तो हमारे लिए सारा जहान सलामत है, हमारे लिए सब सलामती ही सलामत है। इसीलिए तो आला हजरत अजीबुल बरकत फरमाते हैं, उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए हैं, सब गम भुला दिए हैं, जब याद आ गए हैं, जब याद आ गए हैं
سب غم بھلا دیے ہیں، سب غم بھلا دیے ہیں۔ درود شریف پڑھو، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ آخر اسلام تیرے چاہنے والے نہ رہے، جن کا تو چاند تھا افسوس وہ حالے نہ رہے۔ آپ ذرا ملاحظہ فرمائیے رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس سیرت۔ ایک مسئلہ یہیں پر اور حل کر دوں تاکہ آپ اس میں آپ کی معلومات میں اضافہ ہو جائے، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے۔ ایک بحث بہت زبردست کی جاتی ہے، صاحب تم بزرگوں کی قبروں پر جاتے ہو، ہاں قبروں پر فاتحہ پڑھتے ہو، ہاں ان کی زیارت کرتے ہو، ہاں وہ کسی اللہ کے ولی کی قبر پر چادر بھی ڈالتے ہو، ہاں صاحب یہ بدعت ہے، یہ بہت بڑا ناجائز کام ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت سے جب پوچھا گیا کہ کسی ولی کے قبر پر چادر ڈالنی کیسی ہے تو آپ فرماتے ہیں اظہار عظمت کے لیے اللہ کے ولی کے قبر پر ایک چادر ڈال دینی کافی ہے، بقیہ منو چادروں کی قیمتیں غریبوں اور فقیروں میں تقسیم کر دی جائیں۔ یہ ہے مسلک اعلیٰ حضرت، مجاوروں نے خون کر دیا ہے مسلک اعلیٰ حضرت کا۔ مسلک اعلیٰ حضرت تو ذرا دیکھو، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شیدائیوں پر اعتراض کیا جاتا ہے کہ قبروں کے پاس کیوں جاتے ہو؟ اب پتہ یہ چلا کہ لاؤ سرکار کی سیرت دیکھی جائے، لاؤ نبی کونین کی 63 سالہ زندگی مطالعہ کیا جائے، کیا نبی بھی قبروں پر گئے ہیں مومنین کے کہ نہیں؟ کیا نبی نے بھی مومنوں کے قبروں کے پر جا کر کے ان کے لیے دعا کی ہے کہ نہیں؟ تو جنت البقیع کے قبرستان میں تو آقا جایا ہی کرتے تھے، لیکن کہہ سکتے ہو سرکار کبھی کبھی جاتے تھے، دن تو کوئی متعین نہیں تھا۔ لیکن آؤ یہ مقام احد ہے، جس روز احد کی لڑائی ہوئی تھی، جب سال میں وہ دن آتا تھا تو اللہ کے رسول اس دن احد میں تشریف لے جاتے تھے اور احد کے شہیدوں کے لیے مغفرت کی دعا مانگتے تھے۔ پتہ یہ چلا کہ شہید کی قبر پر جانا اس کے شہادت کی دن یہ رسول اللہ کی سنت ہے، یہ رسول اللہ کا طریقہ ہے۔ میرے سرکار شہدائے احد کی قبروں پر جایا کرتے تھے۔ حدیث کی کتابوں کو پڑھو اور دیکھو سرکار کی یہ حدیث ہے کہ نہیں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مذہب اسلام، مسلک اعلیٰ حضرت علامہ سبحانی صاحب قبلہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مولوی صاحب سے پوچھئے گا، مولوی صاحب ہاں ذرا یہ بتائیے سرکار شہدائے احد کی قبروں پر سال میں جاتے تھے؟ اگر کہہ دیں نہیں تو ہمارے پاس آئیے گا، اور کہیں کہ ہاں تو کہیے تو پھر ہم کو شہیدوں کی قبروں پر جانے سے آپ کیوں روکتے ہیں؟ سرکار سال میں شہیدوں کی قبروں پر تشریف لے جاتے تھے، ان کے لیے دعائے مغفرت کیا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ذرا ملاحظہ فرماؤ۔ میرے سرکار تشریف لائے، مدینہ طیبہ پہنچے، بہت غمگین ہیں مسلمان، انہیں بڑی فکر لگی ہوئی ہے کہ ہمیں شکست ہو گئی، ہم آج جیتی ہوئی جنگ کو شکست میں دیکھ کر کے آ رہے ہیں، گھر گھر ماتم ہے، آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں۔ اللہ کے حبیب پر وہی نازل ہوتی ہے، وَلَا تَهْنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ تم غم نہ کھاؤ، سست نہ پڑو، تم ہی کامیاب ہو مومن اگر ہو تو۔ ان کنتم مومنین، تم مومن ہو تو کامیابی تمہارے لیے ہے۔ اس بشارت کو سننے کے بعد مسلمانوں کا دل بھر آتا ہے، ان کے چہرے پر اس میں ہلال چھایا ہوا تھا، گلاب کی طرح ان کا چہرہ ہو جاتا ہے۔ رب کی طرف سے بشارت سنتے ہیں، قرآن میں آیت نازل ہو رہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر سے مدد مانگو، نماز سے مدد مانگو، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ قرآن کی آیت تلاوت کرنے کے بعد صحابہ کو سکون مل جاتا ہے، صحابہ مطمئن ہو جاتے ہیں۔ اب آپ ذرا ملاحظہ فرمائیے، مدینہ طیبہ میں میرے آقا تشریف فرما ہیں، گرد و نواح سے لوگ پھر بھی آ رہے ہیں، اسلام کا کلمہ پڑھ رہے ہیں، اسلام بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اسلام کو روکنے کی بڑی کوششیں کی جا رہی ہیں، تلواروں کے زور سے کوششیں کی گئی ہیں، اسلام بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ میرے سرکار نظام اسلام اور دستور حیات بھی مرتب فرما رہے ہیں۔ میرے سرکار نے مدینہ طیبہ میں اجتماع کیا صحابہ کا، اور ارشاد فرمایا، میرے صحابہ نماز جماعت سے پڑھتے ہو؟ عرض کرتے ہاں یا رسول اللہ ہم پڑھتے ہیں۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں، جہاں ٹائم ہوتا ہے، جس میدان میں ہوتا ہے، نماز صحابہ جماعت سے ادا کر لیا کرتے ہیں۔ نماز کے اعلان کے لیے کیسے کیا کیا جائے؟ صحابہ سے سرکار نے مشورہ کیا، اس وقت اذان نہیں تھی۔ آج جو لوگ نبی کونین کی مقدس سنت سے دور بھاگ رہے ہیں، وہ ذرا دیکھیں، وہ نماز پڑھیں جو بغیر اذان والی ہو۔ صحابہ پہلے بغیر اذان کے نماز پڑھتے تھے،
قرآن میں کہیں حکم نہیں ہے کہ پہلے اذان دے لو تب نماز پڑھو. تمہاری ماں نے دودھ پلایا ہے, اتنا علم ہے تو بتاؤ مجھے قرآن میں حکم دیا اور ہم نے کہ پہلے نماز پڑھنے کے لیے اذان دے لو. وضو بنانے کے لیے تو قرآن میں حکم ہے, طہارت حاصل کرنے کے لیے تو ہے, نماز کے اوقات کا تعین تو کیا گیا ہے وہ ہے, لیکن بتاؤ نماز کی تیاری کرنے کے لیے نماز کا وقت ہو جائے تو اذان دو, یہ قرآن میں نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کو مشورہ دیا. کسی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ایسا کیا جائے کہ پہاڑ پر آگ جلائی جائے, اس آگ کو دیکھ کر کے لوگ جمع ہو جائیں گے. سرکار نے فرمایا آگ مجوس جلاتے ہیں. کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ ایسا کریں کہ ہم ناقوس بجائیں. آقا کریم نے فرمایا یہ بھی ہمارے لیے مناسب نہیں ہے, ناقوس تو اپنی عبادت کی کرنے کے لیے اپنے گرجاؤں میں عیسائی بجایا کرتے ہیں. کسی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہم گھنٹیاں گھڑیال بجایا کریں. آقا نے فرمایا یہ تو یہودیوں کا طریقہ ہے, ہم ایسا بھی نہیں کر سکتے ہیں. تب تک حضرت عمر فاروق اعظم نے عرض کیا یا رسول اللہ کیوں نہ ایسا کیا جائے کہ جب نماز کا وقت ہو جائے تو کہا جائے, کوئی بلند آواز سے کہے الصلاۃ الصلاۃ. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں یہ مناسب ہے. اسی پر بات طے ہو گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہوتے ہیں, صحابہ سوئے. سرکار کے ایک صحابی ہیں, خواب دیکھتے ہیں کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ اس طرح سے اذان کے الفاظ کہو, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان محمد الرسول اللہ, اشہد ان محمد الرسول اللہ, حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح, اور اس کے بعد پھر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر. اس طرح کوئی مجھ سے کہہ رہا ہے خواب میں. حضرت عمر فاروق اعظم فرماتے ہیں یہی خواب میں نے بھی دیکھا. تو جو پہلے صحابی غالباً حضرت زید ابن حارثہ ہیں یا کوئی اور صحابی ہیں, وہ اسی رات میں اٹھ کر کے سرکار کی بارگاہ میں دوڑے دوڑے آئے اور سرکار کو بیدار کیا, عرض کیا یا رسول اللہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے, کوئی کہہ رہا ہے کہ نماز کے لیے ایسے اعلان کرو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, اور پوری اذان یہ پڑھ گئے. سرکار بے حد خوش ہوئے. میرے آقا کی خوشی کی انتہا نہ رہی. جیسے سفیدہ سحر نمودار ہوا, سرکار نے حضرت بلال کو بلایا. بلال, سرکار نے ان صحابی کو جنہوں نے خواب دیکھا تھا بھیجا, کہا جاؤ بلال کو تم بتاتے جاؤ اور یہ زور زور سے وہ الفاظ دہراتے جائیں گے. حضرت بلال گئے اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دینا شروع کیا. یہ صحابی بتا رہے ہیں, حضرت بلال الفاظ کو دہراتے چلے جا رہے ہیں. تب تک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنتے ہیں. وہ بیدار ہو کر کے دوڑے دوڑے سرکار کی بارگاہ میں آئے اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہو بہو یہی خواب میں نے بھی دیکھا ہے, مگر رات میں یا رسول اللہ ادب کی بنیاد پر نہیں آیا کہ میرے آقا کے آرام میں خلل نہ پڑ جائے. حضرت فاروق اعظم نے تائید کی. صحابہ کو بڑی خوشی ہوئی. اذان کے الفاظ متعین کر دیے گئے, بلند آواز سے اس طرح سے نماز کے لیے اعلان کیا جائے. لغت میں اذان کے معنی ہی ہوتے ہیں اعلان کرنا, کسی چیز کے ادا کرنے کے لیے اعلان کرنا, یہ لغت میں اذان کا معنی ہی ہوتا ہے. اذان اسی لیے اس کو کہا جاتا ہے کہ نماز کے لیے اعلان کیا جاتا ہے. یہ قانون مدینہ طیبہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مرتب فرمایا, اذان دی جانے لگی. میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نظام اسلام نظام حیات دونوں مرتب کرتے چلے جا رہے ہیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں فوج در فوج لوگ داخل ہو رہے ہیں, اسلام میں آ کر کے شریک ہو رہے ہیں. آج فلاں قبیلہ کے لوگ آئے ہیں اسلام قبول کرنے کے لیے, آج فلاں قبیلہ کے لوگ آئے ہیں اسلام قبول کرنے کے لیے, آج فلاں قبیلہ کے لوگ آئے ہیں اسلام قبول کرنے کے لیے. ادھر تو اسلام کی تبلیغ ہو رہی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی معیشت کو مضبوط فرما رہے ہیں. میرے سرکار جب ہجرت فرما کر کے آئے تو مہاجر جو صحابی تھے وہ سب چھوڑ چھاڑ کر کے مکہ سے آئے تھے, کسی کے پاس کچھ نہیں تھا. مدینہ طیبہ کے انصار کو سرکار نے اکٹھا کیا اور ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا. تم اپنے مال تجارت سے آدھا انہیں دے دو, اگر کسی کے پاس 2 بیویاں ہیں تو ایک کو طلاق دے دو, ایک کو رکھو, ایک کو اپنے بھائی کو دو. اگر تمہارے پاس 4 مکان ہیں تو اپنے بھائی کو دے دو. مواخات میرے سرکار نے قائم فرما دیا. ایسی مثال کون پیش کرے گا؟
وہ مہاجر تھے، گھر بار سب چھوڑ چھاڑ کر آئے تھے، گھبراہٹ ہو رہی تھی، لیکن جب اللہ کے رسول نے بھائی چارگی کی رسی میں جکڑ دیا تو صحابہ کا جوش بڑھ جاتا ہے، ان کی معیشت مضبوط ہوتی چلی جا رہی ہے، وہ مضبوط ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب آپ ہجرت فرما کر کے آئے تو 7 مہینہ کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخصتی ہوئی، وہ بارگاہ رسالت میں پہنچے۔ مدینہ طیبہ میں میرے سرکار جب ہجرت فرما کر آئے تو یہودی ایک بات اور مشہور کر دیے تھے، معلوم ہے؟ یہودیوں نے کہا کہ مسلمانوں کی عورتوں پر ہم لوگوں نے جادو کر دیا ہے، اب ان کی عورتوں کو بچے نہیں پیدا ہوں گے۔ تو سب گھبرا گئے معاذ اللہ رب العالمین، ذہن میں وسوسہ آنے لگا۔ ان لوگوں نے کہا ہم لوگوں نے جادو کر دیا ہے، ان کی عورتیں آقرہ ہو گئی ہیں، بانجھ ہو گئی ہیں، بچے نہیں ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کی پیدائش پہلے ہوتی ہے۔ جب یہ پیدا ہوئے تو صحابہ نے نعرہ لگایا، سب سے پہلے ہجرت کے بعد ان کی ولادت بسعادت ہوتی ہے۔ ماں گود میں لے لیتی ہیں، سرکار کی بارگاہ میں لا کر کے حضرت عبداللہ کو پیش کر دیا، یا رسول اللہ یہ میرا بچہ ہے۔ آقا نے اپنی گود میں لے کر کے سینے سے لگا لیا، کھجور منگایا، سرکار نے اس کو اپنے منہ میں رکھ کر کے چبایا، اور جب خوب نرم ہو گیا کھجور تو سرکار نے عبداللہ کے منہ میں ڈالا اور اپنا لعاب شریف ڈالا، اور سرکار نے سر پر ہاتھ پھیرا، برکت کی دعائیں دے دی۔ پتہ یہ چلا یہیں سے نظام حیات مرتب ہو رہا ہے کہ اگر کسی کے گھر کوئی بچہ پیدا ہو تو سب سے پہلے کسی صالح اور نیک آدمی کا جھوٹا اس کے منہ میں ڈالا جائے تاکہ اس کا اثر پڑے۔ رسول اللہ نے اپنے دہانے پاک سے ان کے منہ میں کھجوروں کو کوچ کر کے ڈالا تھا، اور حضرت عبداللہ کے پیٹ میں سب سے پہلے جو غذا جاتی ہے وہ رسول اللہ کا لعاب شریف ہے، اور سرکار کے دہانے مبارک سے نکلے ہوئے کھجور نرم نرم ہیں۔ وہ سرکار کا دہنے پاک، اللہ اکبر، جس کے تعلق سے اعلی حضرت فرماتے ہیں وہ دہن جس کی ہر بات وہی خدا، یا رسول اللہ، وہ دہن جس کی ہر بات وہی خدا، اور چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام، لاکھوں سلام۔ دستور حیات میرے سرکار نے مرتب فرمایا کہ نہیں، کیا آج آپ کے گھر میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو صالح آدمی کو تلاش کر کے یہ طریقہ ادا کرتے ہو کہ نہیں؟ رسول اللہ کا فرمان ہے، میرے سرکار نے عمل بھی کیا کہ جب حسن و حسین پیدا ہوئے تو ایک کان میں اذان دی جاتی ہے، دوسرے کان میں تکبیر کہی جاتی ہے، بال اتار کر کے عقیقہ کیا جاتا ہے، صدقہ کیا جاتا ہے۔ رسول کونین نظام حیات بھی مرتب فرما رہے ہیں، نظام اسلام بھی مرتب فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا قل یا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، اے محبوب تم فرما دو میں ساری کائنات کے لیے رسول بن کر آیا ہوں۔ میرے آقا ساری کائنات کے لیے رسول بن کر آئے ہیں۔ ہندوستان کے لوگ بھی سوچیں جو کلمہ نماز روزہ قرآن کی مخالفت پر ہر دم اڑے رہتے ہیں، مسجدیں نہ بنائی جائیں، پوری طاقت یہ لگاتے ہیں مسجدیں نہ بنائی جائیں، حالانکہ مسجدیں تعمیر ہو رہی ہیں۔ قرآن نہ پڑھا جائے، حالانکہ قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ اسلام نہ پھیلے، اسلام پھیلتا چلا جا رہا ہے۔ جہاں دیکھیے وہی اسلام بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، یہ اتنا ہی ابھرے گا جتنا اسے دباؤ گے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسلام کی نشر و اشاعت مدینہ کی سرزمین پر کر رہے ہیں۔ پھر تیسری جنگ کون سی ہوئی؟ ذرا جنگوں کا نقشہ تو آپ سامنے رکھیے۔ اسی لیے میں نے عرض کیا کہ خدا کی قسم 63 سالہ نہیں ملے گا کہ مسلمانوں کی طرف سے پہل کی گئی ہو۔ تیسری جنگ آتی ہے۔ تیسری جنگ کون آئی؟ غزوہ خندق، جس کو کہا جاتا ہے خندق کی لڑائی۔ پوری طاقت کے ساتھ کفار اکٹھا ہوئے، اور اکٹھا ہونے کے بعد کہا کہ ہم مدینہ پر چڑھ چلیں گے۔ ہر دفعہ یہ مدینہ پر چڑھائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب پہلی دفعہ کوشش کیا تو بدر میں روک دیا گیا، جب دوسری دفعہ کوشش کیا تو مقام احد پر روک دیا گیا۔ اب کی تیسری بار یہ پھر مدینہ پر چڑھائی کر رہے ہیں، پھر مدینہ پر یہ چڑھ کر کے آ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خفیہ ایجنسی سے پتہ چل جاتا ہے
یا رسول اللہ بڑی زبردست تیاری کر کے کفاران مکہ اور گرد و نواح کے سارے لوگ مل کر کے مدینہ طیبہ پر حملہ آور ہوں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بلایا. سرکار جب کوئی اجتماعی کام فرمایا کرتے تھے تو بلا مشورہ کے نہیں، صحابہ سے مشورہ لیا کرتے تھے. حالانکہ میرے آقا مختار کائنات ہیں، سرکار قانون داں بھی ہیں، قانون ساز بھی ہیں، قانون جانتے بھی ہیں، قانون بناتے بھی ہیں. جو قانون جس کے لیے سرکار مرتب فرما دیں یا جس بات کے لیے حکم دے دیں، کوئی صحابی اس بات کے انکار کے لیے اپنی زبان نہیں کھول سکتے ہیں دربار رسالت میں. مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طریقے زندگی عطا فرما رہے ہیں کہ اجتماعی شکل میں کوئی کام تمہیں کرنا ہے تو مشورے سے کیا کرو. اللہ کے رسول اپنے صحابہ سے مشورہ فرما رہے ہیں. صحابہ جمع ہو گئے. کیا آج بھی کوئی کام کرنے کے لیے آپ حضرات مشورہ کرتے ہیں؟ اگر مشورہ کیا جائے اور لوگ مشورہ اس میں دیں تو جو صاحب بہت بھاری زیادہ بیچارے کمیٹی میں اہم رکھتے ہوں وہ جو مشورہ دے دیں سب مان لو تب تو ٹھیک ہے، ورنہ فوراً اختلاف ہو جائے گا، فوراً سے بھاگنا شروع کر دیں گے، دوسری پارٹی بن جائے گی. معاذ اللہ رب العالمین. یہ طریقے رسول نہیں ہے. طریقے مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی. اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی. میرے سرکار صحابہ سے مشورہ فرماتے ہیں. پتہ یہ چلا کہ کوئی کام کرنے کے لیے قوم کی بھلائی کا کام ہو، مفاد عامہ ہو، اجتماعی کام ہو، اس کے لیے مشورہ کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس سنت ہے. میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ عرض کرتے ہاں یا رسول اللہ، دیکھ رہے ہو کافروں کی سازش کو؟ ہاں یا رسول اللہ. کیا کیا جائے؟ تو صحابہ اٹھ کر کھڑے ہو گئے. یا رسول اللہ ہم حضرت موسیٰ کی امت نہیں ہے جو کہہ دیں کہ جاؤ آپ اور آپ کا خدا لڑے، ہم یہیں سے دیکھیں گے. یا رسول اللہ آپ ہمیں حکم دیں تو ہم پہاڑوں سے ٹکرا جائیں گے. یا رسول اللہ آپ حکم دے دیں تو ہم دریاؤں میں چھلانگ لگا دیں گے، ہم آگ کے شعلوں سے کھیل جائیں گے. یا رسول اللہ آپ حکم تو فرمائیں، ہم آپ کے حکم پر عمل کرنے کے لیے تیار ہیں. میرے آقا نے ارشاد فرمایا تو میرے صحابہ کیا کیا جائے؟ پوری تیاری کے ساتھ کفار آ رہے ہیں. کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ نکل کر کے باہر مقابلہ کیا جائے، وہ زیادہ ہوں گے، ہم کم ہیں، دوسرے سائڈ سے وہ حملہ کر سکتے ہیں. چونکہ مقام احد میں حضرت خالد بن ولید نے درے سے حملہ کیا تھا، ایک سائڈ سے لڑائی نہیں رہ گئی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ کفاران مکہ اور گرد و نواح کے کافر بھی جنگی مہارت رکھتے ہیں، ہم ایک سائڈ سے اقلیت میں ہیں نکل کر کے حملہ کریں گے. وہ مدینہ کے جتنے راستے ہیں ہر راستے پر وہ اپنے جوانوں کو لگا دیں، دقت پیدا ہو سکتی ہے، کوئی دوسری رائے پیش کرو. حضرت سلمان فارسی کھڑے ہوتے ہیں. یہ حضرت سلمان فارسی کون ہیں؟ فارس کے رہنے والے ہیں، فارسی النسل تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے بڑے عظیم صحابی ہیں حضرت سلمان فارسی، بڑی لمبی عمر ان کی ہوئی. حضرت سلمان فارسی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ایک مشورہ میں عرض کروں؟ سرکار نے فرمایا کہو. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میری رائے تو یہ ہے کہ مدینہ میں ایک طرف سے پہاڑیاں ہیں، ایک طرف سے کھجوروں کے درخت ہیں، ایک طرف سے راستہ آنے جانے کا ہے. تو یا رسول اللہ جدھر سے راستہ آنے جانے کا ہے تھوڑا سا حصہ چھوڑ کر کے ہم خندق کھود دیں اور اتنی گہری کھائی ہم کھودیں کہ وہ کھائی پار کر کے ہمارے طرف نہ آ سکیں اور یہیں سے ہم دفاع کریں. اللہ کے رسول نے پسند فرما لیا اس مشورہ کو. ذرا وہ لوگ جو دہشت گردی کا الزام مسلمانوں پر لگاتے ہیں بتانا کہ کافروں نے اپنے شہر کی حفاظت کے لیے کھائی کھودی تھی یا کھدوائی تھی کہ اللہ کے رسول نے مدینہ کی حفاظت کے لیے جب کفار چڑھ رہے ہیں تو اپنے جانثاروں سے خندق کھدوا رہے ہیں. شہر کی حفاظت ہو، بچوں کی حفاظت ہو، عورتوں کی حفاظت ہو، کمزوروں کی حفاظت ہو، حفاظت کے لیے خندق کھودی جا رہی ہے اور دہشت گردی پھیلانے کے لیے تلوار اٹھائی جا رہی ہے. پتہ چلا کہ دہشت گردی مسلمانوں کی طرف سے نہیں ہے، دہشت گرد کافر ہوتا ہے اور کافروں کی طرف سے دہشت گردی پھیلائی جاتی ہے. یہ تاریخ رہی ہے، یہ دستور رہا ہے، یہ تاریخی حوالہ میں پیش کر رہا ہوں. سنو، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے صحابہ کو زمین کا حصہ تقسیم فرماتے ہیں. یہاں سے یہاں تک تم خندق کھودو، یہاں سے یہاں تک تم کھودو، یہاں سے یہاں تک تم کھودو. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم زمین کا حصہ بانٹ دیا، ایک حصہ اپنے لیے سرکار نے رکھا.
آقا کا کرم ذرا ملاحظہ فرمائیے، یا ایسے آقا نہیں ہے کہ غلام تو کام میں لگے رہیں مگر آقا نہ لگیں۔ آج کے حکمرانوں کا ذہن و فکر دیکھو، اپنے نبی کے زندگی مقدس کا مطالعہ کرو۔ اللہ کے رسول نے بھی اپنے حصے کے لیے زمین کو لے لیا، صحابہ کو حکم ہو گیا کھودو، سارے لوگ پھاوڑا لے کر کے اور زمین کھودنے کے سامانوں کو لے کر کے زمین کی کھدائی کرنا شروع کر دیے، ناپ ناپ کر کے زمین کھودی جا رہی ہے۔ ایک صحابی بہت بھوکے ہو گئے، ان کے پاس کچھ کھانے کے لیے نہیں تھا، ان کی بچی ان کے پاس آئی، تھوڑا سا کھجور لے کر کے آئی، اس نے اپنے باپ کو چپکے سے کھجور دیا، باپ کھا لو، بھوکے ہو، گھر میں کچھ نہیں تھا، یہ تھوڑا سا کھجور تھا۔ ان سے رہا نہیں گیا، انہوں نے اور صحابہ کو دیکھا، اس کھجور کو اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں پیش کر دیا، یا رسول اللہ یہ کھجور ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کھجور پر اپنے دستے نبوت کو رکھتے ہیں، نکال نکال کر دیتے جاتے ہیں، سب کھاتے ہیں، سب کے پیٹ بھر جاتے ہیں۔ اور جب رسول اللہ نے اس کھجور سے اپنے دستے کریم کو ہٹایا تو دیکھا جاتا تھا کہ جتنی کھجوروں کو بچی لے کر کے پہلے آئی تھی اتنی کھجوریں اب بھی موجود ہیں۔ کہاں کہاں دیکھو گے اپنے سرکار کو جو رسول وطن اور شہر کی حفاظت کے لیے خندق کی کھدائی کروا رہے ہیں، وہ میرے آقا اپنا کریمانہ حال اور اپنا اختیار بھی تو دکھا رہے ہیں، نبی کی بارگاہ میں کسی چیز کی کمی نہیں۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت ارشاد فرماتے ہیں، مالک کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں، اور دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ اللہ اللہ، خندق کھودی جا رہی ہے، ایک صحابی اور بھوکے ہو گئے، جب بھوک نہ برداشت ہوئی تو انہوں نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھ لیا، جب نہیں برداشت کر سکے تو آقا کی بارگاہ میں حاضر آئے، یا رسول اللہ میں اپنے حصے کی زمین کھود رہا ہوں، زمین تو تھوڑی سی رہ گئی ہے یا رسول اللہ، مگر بہت بھوک لگی ہے، میرے آقا اگر کچھ کھانے کو مل جائے، سرکار اتنی بھوک لگی ہے کہ یہ میں نے پیٹ پر پتھر باندھ لیے ہیں۔ اتنا جیسے میرے آقا کی نگاہ پڑی، آنکھوں میں آنسو چھلک آئے، سرکار نے اپنے دامن کرم کو ہٹایا تو صحابی عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ اب کبھی بھی بھوک کی شکایت نہیں کروں گا۔ صحابی کے پیٹ پر ایک پتھر بندھا ہوا ہے، نبی کونین کے شکم اطہار پر دو دو پتھر بندھے ہوئے ہیں۔ یہ ہے بھوک کا معاملہ، یہ ہے قناعت کی زندگی۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ سنو اپنے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی سنو کہ ملکیت میرے سرکار کی ہے، مگر آپ قناعت کس طرح سے فرما رہے ہیں، کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا، اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام، لاکھوں سلام۔ یہ اسوہ رسول ہے، یہ سب تعلیم امت کے لیے ہے۔ اس کو سننے کے بعد نہ سمجھنا میرے آقا مجبور تھے، نہیں، بلکہ سرکار تعلیم دے رہے ہیں، میرے امتیوں کبھی تمہیں اسلام کے لیے فاتح کشی کرنا پڑے تو اپنے رسول کی مقدس سیرت کو دیکھ لینا۔ نبی کونین نے ہر پہلو پر عمل کر کے بتا دیا ہے تاکہ کسی امتی کو دل شکنی نہ ہونے پائے، وہ ہر موڑ پر اپنے پیغمبر کی سیرت دیکھ جائے۔ میدان میں ہو تو نبی کی سیرت دیکھ لے، اپنے مکان میں ہو تو نبی کی سیرت دیکھ لے، تجارت کے ماحول میں ہو تو نبی کی سیرت دیکھ لے، ملک کی حفاظت میں ہو تو نبی کی سیرت دیکھ لے، دشمن کے مقابلے میں ہو تو نبی کی سیرت دیکھ لے۔ اس لیے رسول اللہ اپنی مکمل زندگی پاک کو امتیوں کے لیے پیش کر رہے ہیں کہ ان کا رب ان کے لیے ارشاد فرماتا ہے، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، اے محبوب فرما دو میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کر کے آیا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس سیرت دیکھو۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، وہ اپنے گھر گئے، کھودنا بند کر دیا، بیگم کہاں ہے؟ گھر کچھ ہاں ہے، کیا ہے؟ 1.5 سیر جو ہے، کہاں جلدی سے آٹا بناؤ، کیا بات ہے؟ اللہ کے رسول بہت بھوکے ہیں، میں سرکار کی دعوت لینا چاہتا ہوں۔ حضرت جابر کے گھر ایک جانور تھا، اس چھوٹے سے جانور کو آپ نے ذبح کر دیا، اس کی بوٹیاں بنائی اور ہانڈی میں رکھ دیا۔ بیگم کہاں؟
आटा गूंथ करके तैयार रखो, मैं सरकार को दावत देने जा रहा हूं। आपकी बीवी ने कहा तो जमीन खोदने वाले तो काफी हैं साहबा, और हमारे घर 1.5 सेर ही जौ का आटा है, गोश्त तो आप ही बना रहे हैं, जरा देख करके जाइएगा, दावत दीजिएगा। इसलिए कि औरत का मिजाज होता है कि घर के खाने की तारीफ हो तो औरत खुश होती है, घर में खाने की कमी हो जाए तो दिक्कत औरत को होती है, बेइज्जती उसकी होती है। ये औरत की फितरत है। चुनांचे उन्होंने कहा कि आप देख करके घर का सारा मामला जा रहे हो। कहा ठीक, घबराओ नहीं। ये गए सरकार की बारगाह में पहुंचे। या रसूल अल्लाह, मेरे आका ने फरमाया जाबिर कहो क्या हाल है। सरकार मेरे पास 1.5 सेर जौ था, एक जानवर था उसको ज़िबा कर दिया हूं, मेरी बीवी आटा तैयार कर रही हूं, हुजूर आपकी दावत है और सरकार आप जिसको समझे मुनासिब ले लें। मेरे आका ने इरशाद फरमाया खंदक खोदने वालों, खंदक बंद करो खोदना, चलो सबकी दावत है जाबिर के घर। अब हजरत जाबिर सोचने लगे कि या अल्लाह, चलते चलते बीवी ने बता दिया था, मैंने तो सरकार को दावत दी और ये अर्ज किया और आका सबको दावत दे रहे हैं, मगर अब करें क्या, सरकार का हुक्म है। कुछ नहीं बोल रहे हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे सहाबा की जमात को लेकर के जाबिर के घर जा रहे हैं। जब घर पहुंचे तो बीवी ने झांक करके देखा। हजरत जाबिर जैसे घर में पहुंचे, कहा तो आपने तो मेरी इज्जत ले ली। कहा क्या? कहा मैंने बता दिया था कि 1.5 सेर जौ है और जानवर आप ही ने ज़िबा किया है और सरकार को दावत दीजिएगा और जिसको सरकार समझेंगे। कहा तो यही तो हुआ मामला, हमने सरकार को दावत दी और सरकार ने सबको दे दी है। तो नेक पाक तीनत बीवी थी, उन्होंने कहा फिर हमको कोई गम नहीं, हमारी जिम्मेदारी है सरकार को खिलाना और सरकार ने जिसको दावत दी है उनकी जिम्मेदारी है सबको खिलाना। आका ने इरशाद फरमाया जाबिर, हाँ या रसूल अल्लाह, लाओ आटा लाओ। आटा लाया गया, गूंधा हुआ आटा सामने रख दिया जाता है। सरकार ने अपना लुआब शरीफ लिया, थूक और आटे में डाल दिया। फरमाया जाबिर कहाँ? हाँ। कहा ले जाओ अपनी बीवी से कह दो और औरतों को बुला ले और गूंद करके आटा रोटी तैयार करें। अब यहीं पर आप रुक जाइए थोड़ा सा। मेरे सरकार ने अपना लुआब क्यों आटे में डाला? थूक, पानी मंगा करके डाल देते, हाथ ही सरकार रख देते, बरकत हो जाती आटे पर। थूक क्यों डाल रहे हैं? जरा आप अपने बेगम को कह दीजिए ला तू अपना हाथ कर, मैं थूकता हूं, चाट तो मारेगी एक थप्पड़। बट बेवकूफ कहेंगे, प्यार मोहब्बत का मामला ही थोड़ा है कि तुम्हारे थूक को मैं चाटूं। बहुत दम भरते हो कि जैसे हम नबी हैं ऐसे रसूलुल्लाह हैं, माज़अल्लाह। जरा जुमले पर गौर फरमाइए कि जो मौलवी साहब किताब पढ़ते हैं तो पढ़ते हैं, एक किताब मेरे सामने से गुजरी तो उसमें लिखा था, जैसे मैं खोला तो उसमें पहला जो जुमला लिखा था, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मामूली इंसान थे, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। किताब उधर रख दिया, सोचने लगा कि ऐसे कलम तोड़ दिए जाएं, ऐसे हाथ काट लिए जाएं, ऐसे ज़हनो फिक्र को आग लगा दी जाए, क्या किया जाए? इलाही माजरा क्या है, कयामत क्यों नहीं आती? ये जालिम नबी की सीरत पढ़ते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुआब शरीफ क्यों डाला? हाथ लगा देते, आटे में बरकत हो जाती। पानी मगा करके डाल देते, आटा पानी से गूंधा जाता, किसी को आर भी ना गुजरता। नबी दिखा रहे हैं, देखो मेरे दीवानों को, मेरे दीवाने मेरे लुआब से कितनी मोहब्बत कर रहे हैं, तो मुस्तफा के खून से इनको कितनी मोहब्बत होगी। रसूलुल्लाह ने साबित कर दिया और सहाबा ने भी साबित कर दिया, या रसूल अल्लाह, आपके हर हर आदा, हर हर दस्तूर, हर हर कानून से हमें मोहब्बत है। रसूलुल्लाह का लुआब शरीफ है, पानी में डाल दे तो पानी मीठा हो जाए और आटे में डाल दे तो आटा बढ़ जाए। वो आटा जिसके पेट में गया है कभी पेट में बीमारी नहीं हुई है, सबका थूक थूक है, मगर रसूलुल्लाह का थूक नूर है, नूर है। अल्लाहु अकबर, कुल या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाह अलैकुम जमिया। ए महबूब, तुम फरमा दो कि मैं तुम सब की तरफ अल्लाह का रसूल बनकर आया हूं। यही से इंशाअल्लाह बयान कल होगा और फतह मक्का बयान किया जाएगा। इंशाअल्लाह ताला आप तशरीफ लाएं कल और वक्त से आ जाया करें। ये महफिल नूर जिंदाबाद, पाइंदाबाद, ये किताबें आई हैं।